اپنے پھر بابے کو ڈھونڈنے نکلے. جب بابا ملا تو بابے کو جا کے کہا کہ اگر تو اتنا ہی سیانا ہے اور اتنا ہی عقل مند ہے تو tell us, is this bird alive or dead? بابے نے بتاؤں کیا کہا؟ اس نے کہا it's in your hands. یہی ہے زندگی. It's in your hands. اس کو دبا کے مار چھوڑو یا اس کو اڑا چھوڑو، تمہارے ہاتھ میں. اور ایک چیز جو ہے یہ کچھ نام میں لکھ رہا ہوں، یہ کچھ نام ہیں، ان میں سے کچھ نام آپ نے سنے ہوں گے اور کچھ نہیں سنے ہوں گے، لیکن یہ بہت کامیاب لوگ تھے. شوکت عزیز آپ کو معلوم ہے ہمارا وزیر اعظم تھا، اسد عمر اینگرو کا پریزیڈنٹ رہا ہے، منیر کمال نیشنل بینک کا چیئرمین تھا، مشرف ہائی لڑکی کا نام ہے، یونی لیور کی چیئرمین تھی، آفتاب منظور ایلائڈ بینک اور ایم سی بی کا پریزیڈنٹ تھا، زاہد بشیر میرے ہم زلف تھے، کریسنٹ گروپ کے مالک تھے، اظہر حمید گرینلیز بینک کا پریزیڈنٹ تھے. یہ سب کامیاب لوگ تھے. ان میں آپ کو بتاؤں کامن چیز کیا ہے؟ کامن چیز یہ نہیں ہے کہ بہت محنتی تھے، کامن چیز یہ بھی نہیں ہے کہ بہت عقل مند تھے. اور یہ میں آج ینگسٹرز کو، اور یہ لسٹ بہت طویل ہے، یہ میں نے صرف 7-8 نام اس لیے لگائے کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، لیکن یہ لسٹ اتنی طویل ہے. اور ان میں جو مشترکہ چیز ہے وہ بتاؤں کیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص بھی پاکستان سے باہر جا کے نہیں پڑا. تو جو آپ میں سے سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے جی باہر نہیں بھیجا، میری زندگی برباد ہو گئی ہے، مجھے چانس نہیں ملا، مجھے اسکالرشپ نہیں ملی، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں باہر نہیں جا سکا، ان میں سے کوئی باہر نہیں گیا. یہ یہاں کی جم پل ہے اور پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اپنے ذہن سے آج نکال دیں. اگر آپ یہ کیری کرتے ہیں کوئی نیگیٹو کہ جی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، بھول جائیں. اور یہ بہت اہم چیز ہے. اگر میں آپ لوگوں سے اس ہال کو خالی کرا دوں اور آپ کی جگہ مختلف کھیلوں کے ورلڈ چیمپئنز کو یہاں بٹھا دوں، جتنے بھی دنیا میں کھیلے ہیں ان کی ورلڈ چیمپئنز یہاں بٹھا دوں، آپ کو کہوں جی آپ ذرا باہر چلے جائیں، ان ورلڈ چیمپئنز میں اور آپ میں بنیادی فرق کیا ہوگا؟ یہ مت کہنا کہ وہ محنت زیادہ کرتے ہیں، آپ بھی بہت محنت کرتے ہو. کوئی کہتا ہے جی ان میں پیشن ہے، آپ میں بھی بہت پیشن ہے. لیکن ایک بنیادی فرق ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج آپ نے یہ میری بات بہت غور سے سننی ہے. ایوری ورلڈ چیمپئن آف اسپورٹس ہیز اے کوچ. وہ دنیا کا نمبر 1 کھلاڑی ہے، اس کو کوچ کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ خواہش ہے کہ میں نمبر 1 ہوں، لیکن میں نے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے. آپ لوگ کوچنگ سے الرجک ہو چکے ہو. کوئی آپ کو بتاتا ہے تو کہتے ہو انہوں دیکھو جمعہ 8 دن ہوئے میں نے دس رہے. یہ بہت بڑی گفٹ ہے. اور ٹیچرز جو ہیں وہ کوچز نہیں ہوتے. ٹیچر نے وہ چیز پڑھانی ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی ہوتی ہے. کوچ آپ کی غلطیاں نکالتا ہے. لیکن ہمیں اپنی غلطیاں سننے کا شوق ختم ہو گیا کیونکہ اب انا کو یہاں بٹھا لیا. ہم نہیں اچھا سمجھتے کہ ہماری کوئی تنقید کرے یا ہماری کوئی غلطیاں نکالے.
یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ you don't like people who can tell you how you can get better. بابر اعظم کے 5 کوچ ہیں، ان 5 میں سے میں صرف ایک کو جانتا ہوں. میں نے کہا تھا مجھے ایزی نہیں لینا. اور خوبصورتی کی بات دیکھو، اس نے نیوزی لینڈ سے فون کیا اور پی سی بی کو کہا کہ اعظم جمیل کو ڈھونڈو. اس نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھے 24 سال کی عمر میں کپتان بنا دیا، تو کرکٹ تو میں کھیلتا ہوں، تو کپتان جو مجھے بنا دیا تو مجھے لیڈرشپ کون سکھائے گا؟ مجھے کمیونیکیشن کون سکھائے گا؟ یہ جو 10 شہزادے میرے انڈر دے دیے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا کون سکھائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جب تم واپس آؤ گے 2 ہفتے کے بعد تو ہم تمہیں اعظم جمیل سے ملوا دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میری آج زوم پہ بات کرواؤ. بابر اعظم آؤڈی چلاتا ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، لیکن امپروومنٹ کی خواہش ہے اور 8ویں جماعت پاس ہے. کچھ پلے پڑا ہے؟ اور کوچ ایک نہیں ہوتا، سینکڑوں کوچ رکھو، دل بڑا کرو، پوچھو کہ بتا میرے میں کیا خرابی ہے، بتا میں کیسے امپروو کروں. اور آپ کی جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں ان میں نمبر 1 انٹیگریٹی ہونی چاہیے. انٹیگریٹی کس کو کہتے ہیں؟ آنیسٹی کو، دیانتداری کو. اگر انٹیگریٹی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرے گا. آپ لوگوں کی انٹیگریٹی ہے لیکن کنڈیشنل ہے. آپ اپنی کنوینئنس سے انٹیگریٹی کو مولڈ کرتے ہو. اس ہال میں ایوری باڈی کو پتا ہے کہ پیسے چوری کرنا بری بات ہے کیونکہ وہ اصول ہے. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے چوری کرنا بری بات ہے، وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ سافٹ ویئر چوری کرنا ٹھیک بات ہے. اس کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ سافٹ ویئر چوری میں اور پیسے کی چوری میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے کہ پیسے کی چوری میں پکڑے جاؤ گے اور سافٹ ویئر کی چوری میں پکڑے نہیں جاؤ گے. بل گیٹس تو نہیں آئے گا نا کہ اپنا لیپ ٹاپ کھولو تو پکڑے جانے سے ڈرتے ہو. اور اگر پکڑے جانے کا ڈر نکال دو تو انٹیگریٹی ختم. صبح 10 بجے ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکتے ہو نا، رات کے 2 بجے کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ تھانے دار چلا گیا، پکڑے جانے کا ڈر ختم ہو گیا. اب کیوں روکیں؟ تو وہ جو یہاں 2 بیٹھے تھے ڈیبٹ کریڈٹ والے، وہ کہاں گئے؟ آج کسی آفیشیل میٹنگ میں جہاں پر پیسے بنانے کا موقع ہو، وہ میٹنگ اگر 9 بجے ہے تو 8:45 بجے جیل شیل لگا کے وہاں دفتر کے باہر کھڑے ہو گئے. اور اگر ماں کہہ دے بیٹا مجھے 7 بجے شاپنگ لے جانا تو 7:15 از اوکے نا، 9 بجے بھی اوکے ہے. اگر اپنا بچہ کہہ دے کہ ابا مجھے بازار لے جاؤ تو گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں پکڑ نہیں ہے. ماں کے پاس پرسنل فائل نہیں ہوتی جہاں وہ وارننگ لیٹر لگا دیتی ہے.
इंटेग्रिटी का पीछा ना छोड़ना, ये आपकी गाइडिंग प्रिंसिपल है। दूसरा ये, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ए जज्बाए जुनून। और पैशन का मतलब किसी को हराना नहीं है। पैशन का मतलब है कि जो काबिलियत आप में है उसको आपने पूरा इस्तेमाल करना है, दिल से, मेहनत से, उसको पैशन कहते हैं। अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैंने वसीम अकरम से बेहतर बॉलर नहीं बनना, मैंने आजम जमील से बेहतर बॉलर बनना। तो आप जो भी काम करें अपने आप से सवाल करें कि ये जो मैंने काम किया है मैं इससे बेहतर कर सकता था, मेरी काबिलियत थी, और सच्चाई और सदाकत से अपने आप को जवाब देना। क्योंकि पैशन एक्सेलेंस को ड्राइव करता है। ये मेरी टेनिस देखी आपने, मेरी फ्लाइंग देखी आपने, मेरी एक्टिंग देखी आपने। तो लोग मुझे कहते हैं कि सर कोई पैशन का डेफिनेशन तो दे। मैंने कहा वो काम कितना अच्छा करते हो जिसके पैसे नहीं मिलते। जिसके पैसे मिलते हैं वो तो लालच है। हाउ वेल डू यू डू समथिंग दैट यू डोंट गेट पेड फॉर? और हिशाम सरवर किधर चला गया? ये बैठ। देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या हुआ। पाकिस्तान में अमीर से अमीर तर हो गया और गरीब से गरीब तर हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी मिडिल क्लास गायब हो गई और मुल्कों को मिडिल क्लास चलाती है। आपको पता है इंडिया की मिडिल क्लास जो है वो अमेरिका की टोटल आबादी से ज्यादा है। हमारी मिडिल क्लास खत्म होगी और हिशाम सरवर पाकिस्तान की मिडिल क्लास बना रहा है। अब मुझे इतना दानिश्वर ना समझना, ये बेगम ने कहा था कि तुमने कहना है। कदी कदी ठीक गल कर दी है, बिल्कुल सही कह रही है। मिडिल क्लास खत्म हो गई। हाँ, अमीर अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गए। उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ कि जो कंट्रीब्यूटिंग क्लासेस होती हैं टू द इकोनॉमी, ये जो सॉफ्टवेयर पार्क बन रहा है, यहां करोड़पतियों ने नहीं आना, यहां गरीब गुरबा ने भी नहीं आना, यहां मिडिल क्लास ने आना है। पैशन के बाद क्या? इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जो आप लोगों ने एक लफ्ज सीख लिया है ना, अल्लाह माफ करे, टिप। हाय हाय हाय, कोई टिप दें जी। हमारे जमाने में टिप का मतलब होता था कि हमारे काम बहुत मुश्किल है, इसमें कोई आसानी कर दें। आपके जमाने में टिप का मतलब है कोई ऐसा तरीका दसो कि काम ना करना पड़े। टिप का यह मतलब नहीं है जो भी काम करोगे ऐसा रगड़ा होगा कि याद करोगे। ये मेरी कामयाबी की कहानी सुनी है ना, अगले इवेंट पे हिशाम सरवर को मैं बोलूंगा कि मेरी नाकामियों का कहानी सुनो, उसके लिए 4 घंटे चाहिए। और आपको अदील हाशमी फैज साहब का नवासा है, वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताता है। वो कहता है दिस इज द जनरेशन ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन किसको कहते हैं? कि आपको तसल्ली मिल जाए, किसी चीज, जो चीज आप चाहते हो आपको मिल जाए। और आप लोग वो जनरेशन हो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। क्या मतलब है कि अगर पिज्जा चाहिए, अगर कोई गाना सुनना है,
اگر کوئی فلم دیکھنی ہے, ایوری تھنگ یو پیپل وانٹ انسٹنٹلی, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ, بیکاز آپ ٹیکنالوجی کی جنریشن ہو, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آپ کا رائٹ ہے. پرابلم تب آتی ہے جب آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن دو ایریاز میں ڈالتے ہو جہاں اس کا کام نہیں ہے. ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آپ ڈالتے ہو کام میں. کام میں کون سی جلدی ہے؟ کام میں کون سا ایپ ہے جو آپ کو کام 2 سیکنڈ میں کروا دے گی؟ اس میں تو ایک رگڑا محنت مشقت. تو یہ جو پیزا جلدی کھانے کی عادت ہے, یہ خدا کے لیے کام میں مت ڈالیں. اگر کوئی سکل کو ایکوائر کر رہے ہیں اس میں وقت لگے گا. آج آپ گٹار بجانا بھی شروع کر دیں تو 2 سال ہو جائیں گے, صرف جیوے جیوے پاکستان ہی ہو رہا ہوگا. تو کام میں اور کوئی بھی سکل لینے میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایگزسٹ نہیں کرتی, جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے. اور دوسری جگہ جہاں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی وہ رشتوں میں. رشتے انسٹنٹلی نہیں بنتے, ہاں انسٹنٹلی ختم ضرور ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب رشتے بہت آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں, صرف پتہ اچانک لگتا ہے. ان 2 چیزوں میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں ہے, جلدی نہیں کرنا. باقی 100 بسم اللہ. اگر کوئی قمیض لینی ہے تو رات کو کوئی آرڈر کر دو, صبح وہ آ جائے گا شرٹ لے کے. لیکن جب آپ ان 2 ایریاز میں جلد بازی کرتے ہو تو پھر فرسٹریشن ہوتی ہے, بیکاز یہاں وہ سسٹم چلتا نہیں. اور یہ نیور لیو یور ہاؤس ود دی انٹینشن آف میکنگ منی. یہ ارادہ کر کے گھر سے نہیں نکلنا. گھر سے کیا لے کے نکلنا ہے؟ پیشن, نالج, ہشام سرور, یہ چیزیں پیکج بناؤ اور گھر سے نکلو. اگر یہ سب چیزیں 1 2 3 کر لو گے, اس کا رزلٹ بتاؤں کیا ہے؟ پیسہ. ڈونٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس. پہلے اسکل ایکوزیشن ہوگی, پھر محنت ہوگی, پھر انٹیگریٹی ہوگی. 10 چیزیں ایکسرسائز کرو گے تو جا کے پیسہ بنے گا. اگر پیسہ بنانے کے غرض سے گھر سے نکلے, نہیں بنے گا. باقی پیکیجز پوری انگریڈینٹس ہوں گے تو بن جائے گا. ہائے ہائے, یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنگل کا بادشاہ. کبھی جنگل کے بادشاہ کی جاب ڈسکرپشن دیکھی ہے؟ بادشاہ صاحب 9 گھنٹے سوتے ہیں اور ان کو ایک چیز اٹھاتی ہے, اور وہ بتاؤں کیا؟ بھوک. بھوک نہ لگے بادشاہ صاحب 2 مہینے نہ جاگے. اور جب یہ اٹھتے ہیں بھوک سے تو کھانا لینے کی بھی توفیق یا تکلیف نہیں کرتے, شیرنیوں کو بھیجتے ہیں. اور وہ شیرنیاں جا کے کوئی شکار کرتی ہیں تو پھر یہ بادشاہ صاحب آتے ہیں اور یہ پہلے کھاتے ہیں, پھر شیرنیاں کھاتی ہیں, یہ پھر جا کے سو جاتا ہے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر اس کی اتنی یوزلیس جاب ڈسکرپشن ہے تو یہ جنگل کے تمام شیر اس کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس نے سونا اور کھانا ہی ہے تو why does he command the respect that he does? And the answer is one, for one item only. And you know what that is? Protection. کہ 6 مہینے میں یا سال میں جب بھی اس کے ٹرائب پہ کوئی باہر سے شیر حملہ کرے گا تو یہ اپنی جان دے دے گا.
اس ایک ایونٹ کے لیے جو ہو سکتا ہے سال میں ایک دفعہ ہو، صبح سے لے کے رات تک اس کی خدمت ہوتی ہے. آپ لوگوں کا کام، پیپل ول ریسپیکٹ یو اینڈ پیپل ریسپیکٹ لیڈرشپ. جب لیڈرشپ پرائمری ان کا ٹاسک ہو پروٹیکشن. کوئکلی جانا. میرے کتنا ٹائم رہ گیا بھائی؟ 5-10 منٹ رہ گئے. جب آپ کہیں گے نا یوں اشارہ کر دیں میں چلا جاؤں گا. ہاں جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مشکل سوال ہے نا. اب میں ایک نقشہ کھینچتا ہوں، اس کے بعد آپ دینا. ایک پاکستان ٹیم کا پلیئر جب گراؤنڈ میں اترتا ہے تو اس کی کٹ کے یہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ پاکستان. پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا نام. تو یہاں لکھا ہوگا پاکستان، پیچھے لکھا ہوگا بابر. ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ پڑھیں. بچوں اس نام کے لیے کھیلو گے نا تو پچھلا نام کوئی نہیں بھولے گا. ایک دفعہ، اب مجھے عمران خان کی مثال دینے میں بھی ڈر لگتا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو. ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تو سیٹی مارتا ہے اور یہ سارے بچے آ جاتے ہیں ڈی چوک پہ، یہ کیوں آتے ہیں؟ کہتا ہے میں نے کہا یہ بچے اپنی ماں باپ کی سیٹی پہ نہیں جاتے، تیری سیٹی پہ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ان کا سیاست سے تو کوئی شوق نہیں ہے، ان کو کیا سیاست سے لینا؟ وائی ڈو دے ریسپونڈ ٹو یو؟ تو کہتا ہے کرکٹ کے پیچھے آتے ہوں. میں نے کہا بہت اچھے. میں نے کہا جب تو ریٹائر ہوا ہے نا اس کے 10 سال بعد یہ پیدا ہوئے، ان کا تیری کرکٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ پیدا ہوئے ہیں تیری ریٹائرمنٹ کے 10 سال بعد، پھر کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا بیکاز دے بلیو یو ہیو پلیڈ فار دا نیم ان دا فرنٹ. They will never forget the name in the back. And this is true for all of you. جب آپ گھر جاتے ہو تو یہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ فیملی. پیچھے آپ کا اپنا نام ہے، یہاں تو فیملی لکھ. اور گھر میں اگر اس کے لیے کھیلو گے تو فیملی کبھی نہیں بھولے گی. اور گھر جا کے اگر اس کے لیے کھیلو گے، میں ہمیشہ پڑھاتا ہوں ایٹ لیسٹ ایگزیکٹوز کو کہ یور 9 to 5 ڈیپینڈز آن یور 5 to 9. اگر 9 to 5 اپنا ٹھیک کرنا ہے تو 5 to 9 پہلے ٹھیک کرو. اور آج کے بعد کوئی اپنے گھر میں گھسا اس کو آن کر کے، میں خون پی جاؤں گا. اس کو آف کر کے گھسنا ہے گھر میں، کیونکہ ماں باپ بچے جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں سارا دن، تم لوگ گھر میں گھستے اور کہتے ہو امی آپ کی طبیعت خراب تھی، کیا حال ہے آپ کا؟ اور بچے سے پوچھتے ہو تمہارا ٹیسٹ کیسا ہوا ہے؟ اور بند کر دو اس کبخ کو 20 منٹ کے لیے، بیکاز وہ سارا دن آپ کا انتظار کرتے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے پوچھو ماں سے کہ امی آپ کی کیسی طبیعت ہے. اور 20 منٹ کے بعد جب اس کو کھولو گے نا، پتہ ہے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. کوئی اوباما کی مسڈ کال نہیں ہوگی، کخ نہیں ہونا.
بند کر کے گھسنا، آدھے گھنٹے بعد کھول لینا. اور بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساؤنڈ آف کر دو، سائلنس کر دو. یہ چیزیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لیں. You just can't control it. You can't control it, I can't control it, nobody can control it. تو جو چیز آپ کے کنٹرول کے باہر ہے تو مجھے اس میں سمجھا دیں کہ اس میں اپنی مت مارنے کی کیا ضرورت ہے، اپنا موڈ آف کرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈپریس ہونے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. اس سیکشن کو چھوڑ دیں اور دوسرے سیکشن پہ آ جائیں، اور یہ سیکشن ہے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہو. یہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو. اور یاد رکھنا، ایکسپیکٹیشنز کو امید کے ساتھ مکس نہ کرنا. ایکسپیکٹیشن کا اردو کیا ہے؟ توقعات ہے. ایکسپیکٹیشن انسان سے ہوتی ہے، امید خدا سے ہوتی ہے. ایکسپیکٹیشن کو زیرو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امید کو کبھی زیرو نہ کرنا. یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ہاؤ یو ریسپونڈ. آپ کو کوئی بدتمیزی آپ کے ساتھ کرے، آپ کا رسپانس آپ کے کنٹرول میں ہے. اور خدا کے لیے اس کانسیپٹ کو بھول جائیں کہ دادا جی غصے دے تیزن لیکن دل دے بڑے اچھے ہیں، اور دادے نے دادی کا ستیہ ناش کر چھوڑا، اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ دل کے اچھے ہیں. رسپانس آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، واک اوے. It's as simple as that. تیسری چیز کیا ہے؟ رشتے. ایک سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب مجھے نہ دینا، رات کو اپنے آپ سے پوچھنا. When was the last time you used these 4 words? یہ 4 الفاظ کب لاسٹ استعمال کیے؟ مجھے معاف کر دو. ایمانداری سے اپنے آپ سے سوال کرنا، اور اگر یاد آ جائے میرا نام بدلا دینا، بیکاز معافی مانگنا بھول گئے ہو نا. اور جو معافی مانگنے کا طریقہ بھی ہے نا، وہ بھی اب عجوبہ ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے بچے سے بدتمیزی کرتے ہو، اس سے معافی نہیں مانگے گے، اس کو کہو گے چل KFC چلے. معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اور بچوں کو درس دینا بند کرو. خدا کے لیے درس ماسٹر بن چکے ہو. بچوں کو بٹھا کے کہتے ہو، تمہیں پتہ ہے حضرت عمر کے زمانے میں کتا بھی بھوکا نہیں سوتا تھا. وہ 10 سال کا بچہ بتاؤں کیا سوچ رہا ہے؟ کہہ نہیں رہا کیونکہ ڈرتا ہے. سوچ وہ یہ رہا ہے کہ ابا میری 10 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک تجھے کسی غریب کے ہاتھ میں روٹی ڈالتے نہیں دیکھا. اس کو کون سی حضرت عمر کی کہانیاں سنا رہے ہو؟ اور جس دن اپنے بچے کے سامنے کسی غریب کے ہاتھ میں روٹی ڈال دی، اس دن لیکچر گھر میں ختم ہو جائیں گے. بیٹا اگر غلطی ہو جائے تو سوری کہہ دینا. وہ کہتا ہے میں ساری زندگی تینوں سوری کہندے نہیں سنیا. Your children will never follow your advice. Never. They will always follow your example. بچوں سے کوئی کام کروانا ہے یا اپنی ٹیم سے کوئی کام کروانا ہے،
دفتر میں کام کروانا ہے, آپ کے پاس کوئی پوزیشن آف اتھارٹی ہے, the best way to do it is do it yourself. لیکن نہیں, لیکچر کا شوق ہو گیا ہے. اب کہتے ہو کہ یہ بھی تو لیکچر دے رہا ہے. دے رہا ہوں, لیکن 40 سال رگڑے کے بعد دے رہا ہوں. اس لیے دے رہا ہوں. انٹیگریٹی کی ہم نے بات کر لی, اور آپ کی جو سوچ ہے, جو آپ کا فیتھ ہے, جو بلیف ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. وہ آخر میں جب مجھے کوئی چیف گیسٹ بلاتا تھا نا, تو میں ایک فنکشن پہ گیا, تو وہ جو شخص تھا وہ میرا تعارف کروا رہا تھا, اور اس نے میری تعریف میں یہ کہا کہ اعظم صاحب جو ہیں وہ 6 حکومتوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹورزم پہ ایڈوائز کرتے ہیں, اور وہ ضیاء الحق سے شروع ہوا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت, پھر نواز شریف کی پہلی حکومت, پھر مشرف آ گیا, پھر زرداری. کرتے کرتے اس نے 6 حکومتیں گنوا دیں کہ یہ جی اعظم صاحب دیکھیں کتنے چیمپئن ہیں, انہوں نے 6 حکومتوں کو ایڈوائز کیا. جب میری باری آئی تو میں نے پہلی چیز کہی, میں نے کہا میری وجہ شہرت یہ نہیں ہے کہ میں نے 6 حکومتوں کو ایڈوائز کیا, میری وجہ شہرت یہ ہے کہ ان 6 کی 6 نے میری ایک بات نہیں سنی. آپ کی محبت کا, توجہ کا بہت بہت شکریہ. میرا ای میل ہشام کے پاس ہے, میرا یوٹیوب چینل ہے, سرچ کر لیں. کوئی سوال ہو مجھے ای میل کر دیں, میں کوشش کرتا ہوں میں سب ای میلز کا جواب دوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ہاں جی جناب, مائنڈ سیٹ ٹیون ہوا, کچھ چیزیں کچھ سمجھ آئیں. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کی گروتھ کے لیے مائنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور جس طرح آگے آپ جاتے جائیں گے وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے آپ کو یہ سارے ایلیمنٹس چاہیے تاکہ آپ ڈیسیجن بہتر لے سکیں. اچھا جی, ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جناب 50 ہم بکس گیو اوے کریں گے, تو اس میں سے کچھ لوگوں کے نام ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں. آپ کے نام بتائے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب لنچ بریک ہوگی تو باہر کاؤنٹر ہے, وہاں سے جا کے آپ اپنی بک کلیکٹ کر لیں گے. تو میں نام ریکال کرتا ہوں اور بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. پہلا نام ہے عبد المعیز اجاز صاحب, یہ راولپنڈی سے ہیں. فرمان علی کدھر ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرتے جائیے گا, یا خود کھڑے ہو جائیں, پتہ تو چلے. ٹھیک ہے. اچھا, فرمان علی جھنگ سے, ضیاء اللہ ملتان سے, لقمان شاہ سوابی, محمد معظم اسد نوشیرہ, زویب الرحمان ٹیکسلا, سلمان فرید رحیم یار خان, آصف محمود واہ کینٹ, شرجیل عابد اسلام آباد, طیب حسن گلگت, عطاء الرحمان لاہور, خلیق الرحمان وہاڑی, ممتاز علی بخاری اسلام آباد, خرم شہزاد گجرانوالا, نجیب اللہ ہنگو. پوچھا ہے کہ جو ہیں آپ میں سے جو ادھر ہیں وہ تو کھڑے ہو جائیں نا. نہیں, جن کے نام لیے ہیں اور ان کو گیو اویز ملنے ہیں وہ پلیز اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں, تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہاں پہ موجود کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے نام ہم لے چکے ہیں اور انہیں گیو اویز ملنے ہیں. جن کے نام لیے ہیں ادھر بھی نہیں ہے, تاکہ دوسروں کو دے دیا جائے. اگر نام آپ کا ہے تو کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, گڈ ہے. اچھا جی, نجیب اللہ ہنگو سے, عمیر فاروق چکوال سے. اب آپ کہیں گے فیمیلز کہاں رہ گئی ہیں؟ جناب شروع ہو جائیں فیمیلز.
सना नसीर इस्लामाबाद से, आमना उमर ख्यूड़ा, उरूबा हरीपुर, सैयदा सालिहा लाहौर, नबील जमील इस्लामाबाद। मेरे ख्याल में फीमेल यहाँ पे हैं ही नहीं, सारे मेल को दे देते हैं। कुरतुलैन लाहौर, सुमेरा वाहकेंट, मरियम खान एबटाबाद, शर्मीन परवेज़ कराची, नैना मुल्तान, सोनिया असलम रावलपिंडी, आसिमा बहावलपुर, हिरा सईद इस्लामाबाद, शगुफ्ता शाहीन कराची, शाइस्ता इस्लामाबाद, आयशा शम्स रावलपिंडी, सादिया टेक्सिला की, हिफ्जा जुल्फ़कार रावलपिंडी की। सैरिश एंड शीला इद्रीस। आप लोग जब ये लंच ब्रेक होगी तो बाहर जाके अपनी बुक्स लाजमी कलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, कुछ बात कर लेते हैं रोड मैप की, और अभी हमने माइंड सेट की बात कर ली है। डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हुए हैं जनाब, कुछ अफाका होना शुरू हुआ है, होपफुली चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी, क्योंकि इसके बाद जो सेशन होने जा रहा है वो बड़ा क्रिटिकल है। वो आपको हेल्प आउट करेगा हुनर को सीखने के लिए, स्किल को सीखने के लिए, पॉलिश करने के लिए, कि किस तरीके से अपने स्किल को पॉलिश करें, किस तरीके से ग्रो करें, उस सारी की तरफ हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब मैं स्टेज पर जिस अजीम शख्सियत को दावत देना चाहूँगी वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बकौल शायर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पहले पाकिस्तानी जो guru.com के हॉल ऑफ फेम में फीचर हुए, जहां ना इनसे पहले कोई था और ना इनके बाद अभी तक कोई आया है। हमारे हमसाया मुल्क ने तो सिर्फ एक फिल्म दी बजरंगी भाईजान, लेकिन हमारे पास तो सच में सतरंगी भाईजान हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क को सतरंगी फार्मूला दिया, जिसको इस्तेमाल करके लोग कामयाबी के जीने चढ़ रहे हैं, फ्रीलांसिंग में कामयाब हो रहे हैं और पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग का तूती बोल रहा है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हीरो पाकिस्तान, फख्र पाकिस्तान, रेसिपिएंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड, 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लोगों की बहुत सी दुआएं लेने वाली शख्सियत, अ टीचर बाय एक्सीडेंट। 2016 में जिनकी वालदा मोहतरमा ने उन्हें ये नसीहत की कि पुत्र तैनू जो आंदा है वो लोकां नू सिखा दे। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, इंटरनेट का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाई और फिर 2018 में डिजी स्किल्स ने उनको हायर किया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आज इनकी वीडियोस 10 मिलियन माहाना व्यूज करती हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हवाओं ने रोशनी का फैसला कर लिया है। अब आपकी तालियां इस बात का सबूत देंगी कि इस दिए की रोशनी आप तक किस कदर पहुंची है। जो मेरे और आपके लिए अज़्म व हौसले का चिराग है, दावत खिताब दूंगी आप सबकी भरपूर तालियों में उस उम्मीद के दिए को और सफ़ीरे रोशनी को। आप सबकी भरपूर तालियों में मेरे और आपके उस्ताद मोहतरम जनाब
हिशाम सरवर। जनाब खड़े होकर आपकी तालियां बताएंगे जनाब श्याम सरवर साहब। बस 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 बहुत शुक्रिया। आई लव यू टू यार, आई लव यू टू। बस इसके आगे लगाते जाओ खुद ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पता नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे थे या एक और किताब लिख रहे थे, तारीफ कर रहे थे। अच्छा जी, सो लेट द शो बिगिन। तैयार हो? इस आवाज के साथ तैयार हो ना? मजा नहीं आया। तैयार हो? मैंने दरख्वास्त की थी आप सबको कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो अपने नोट पैड और पेन और अपने कैमरास यानी कि स्मार्टफोन्स को चार्ज रखिएगा, बिकॉज जो आज होने जा रहा है वो आज से पहले नहीं हुआ। इसलिए इस दिन का नाम रखा था लाइफ चेंजिंग डे। और मैं हैरान हूँ, सुबह 9:30 बजे जो लाइन्स थी मुझे बताया गया यहाँ पे कि आखिरी दफ़ा, अब आज़म भाई नाम लेना पै जाता, मैं भी की करा, तो तुसी अगर गए तो फिर मैंने भी बचा लेना। उन्होंने कहा जी आखिरी दफ़ा XPM ने इस तरह भरा था, कोई यूथ कन्वेंशन सेंटर में, फिल टू कैपेसिटी, सीढ़ियाँ भरी, दरवाजे बंद हो गए, और मेरे पास सवाए आपका शुक्र अदा करने के और अल्फाज नहीं। सो दिस हैज हैपेंड आफ्टर 2 years। 2 साल बाद कन्वेंशन सेंटर फिल टू कैपेसिटी के। अब हम जो लोग सीढ़ियों पे बैठे हैं, मुझे पता है बहुत दूर दराज से मेहमान आए हैं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पता लगा सऊदी अरेबिया से, जर्मनी से, बाकू अज़रबैजान से, श्रीलंका से, और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बुनेर, दादू, घड़ी दुपट्टा, सिंध, कराची से लोग 2 दिन ट्रैवल करके आए, हमारा पूरा KPK, एक्स फाटा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सुबह हैरान हुआ, उसने कहा जी मुझे 3 दिन लगे हैं, 3 दिन। मैं कहा जी किस तरह? कहता है सुस्त से निकला हूँ। सुस्त इज पाक चाइना बॉर्डर। सो ह्यूज क्लैप फॉर यू फोक्स। और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ तो खाली हाथ नहीं जाओगे। वैसे भी फ़कीर के दर आए हो, और फ़कीर के पास देने के अलावा और कुछ नहीं होता। ना तो हम अपनी ब्रैग करते हैं सोशल मीडिया पे, ना हमें कोई तजस्सुस है, ना कोई हमें शौक़ है कि लोगों को इस बात पे एक्साइट करना कि पैसा क्या चीज़ है। मैं तो सिर्फ पिछले 7 साल से एक पैगाम दे रहा हूँ, खुदारा अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। जब आप खड़े हो गए तो आपका इलाका अपने पैर पे खड़ा होगा। जब आपका इलाका एम्पावर होगा तो आपका शहर एम्पावर होगा। जब शहर एम्पावर होगा तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान एम्पावर होगा। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जैसे आपको बताया गया कि पिछले 3 साल में IT एनेबल्ड सर्विसेज जो है वो डबल हुई है, और लास्ट फिस्कल ईयर हमने कैप किया $400 मिलियन। ये काविशें हैं उन बच्चों की, उन शहजादे और शहजादियों की, उन होम ग्रोन स्टार्टअप्स की, जिन्होंने घर बैठे डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे काम किया। और मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि अब इल्म के मतलाशी दोबारा फ़कीर के दर पे आए हैं, और इंशाल्लाह अगले 1-1.5 घंटे में जो लाहे अमल देने की कोशिश करूँगा। अगर खुले दिमाग से मेरी बात समझी, खबरदार यहाँ से माँ भी बैठी हैं, बल्कि सास भी बैठी हुई हैं, बल्कि ससुर भी बैठे हैं। मेंटोस खाए बगैर दिमाग की बत्ती जला के भेजूंगा यहाँ से। रेडी हो? हमने ये बात की कि बड़ी अच्छी काविश पूरी सिलिकॉन वैली। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने तो वैसे ही एक झिका फेंका था, सोशल मीडिया पे डाला, वहाँ से कनेक्ट होके ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हाफिज़ वाजिद। ये मुझे इन्होंने कनेक्ट करवाया अदारे के साथ, और जब हाफिज़ मुझे लेकर, अच्छा ये पहले मुझे फ़ोन करें, क्या सर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होने लगा है जहाँ पे सिलिकॉन वैली जो है वो होगी, और हमारा जो है वो अपना जो है वो एक ऐसा हब होगा जहाँ पे IT कंपनीज होंगी, जहाँ पे फ्रीलांसर्स होंगे, जहाँ पे मेंटर्स होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे, सो एंड सो फोर्थ।
سب چیزیں. کیا آواز کا مسئلہ ہے؟ ایکو ذات میں اصل میں میری آواز ہی اتنی اونچی ہے, میں کیا کروں؟ اب بتاؤ, ہینڈ مائک یوز کر لوں؟ اچھا ادھر آئیں جی انتظامیہ میں سے اور میرا یہ مسئلہ حل کریں تاکہ لوگ تنگ نہ ہوں. اینی باڈی ہیئر؟ آ جائیں آرام سے آ جائیں. ویسے مجھے تو لگ رہا تھا کہ صحیح ہے, یہاں پہ صحیح آ رہی ہے. اچھا یہاں پہ صحیح آ رہی ہے, یہاں پہ نیچے ٹھیک ہے. اچھا جی یہ سائڈ بتاؤ, آپ لوگ بتاؤ یہاں پہ مسئلہ ہے. اعظم بھائی جب تک سٹیج پہ تھے ٹھیک آواز تھی. اعظم بھائی تسی واپس آ جاؤ. میں ویسے بھی میں نے ہار مان لی ہے. آپ نے دیکھا میں اپنے استاد کے ویسے ہی گٹوں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو استاد ہیں تو پھر میں ابھی کیا کرنا ہے جی, اس کا مسئلہ حل کرو نا. تب تک گزارا کرو گے تھوڑی دیر جب تک یہ ٹھیک کرتے ہیں اس کو پلیز, کیونکہ جو میں پریزنٹیشن میں ابھی آ رہا ہوں اس پارٹ پہ آتا ہوں. سو آئیں جی نہیں بھائی مائک لگا دیں, کال مجھے اوپن کر دیجئے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جی. اس کو بند کرنا چاہیں گے؟ اچھا میں معذرت خواہ ہوں, صرف 1 منٹ دے دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ مائک کالر مائک لگا دیں گے تو میں پھر اوپن ہو کے آپ کے سامنے آ جاؤں گا. صرف 1 منٹ. کوئی بات نہیں, بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. سو یہ جو کاوش تھی, میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے سر اس کے بارے میں بات کی. بس ایک جیسے ریکویسٹ میں نے آپ کو آخر میں کی تھی کہ ان بچوں کو ایک ٹور کرانا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم بہت کچھ دیکھیں گے, چاہے وہ اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ ہو, چاہے وہ سلیکن ویلی کا کانسیپٹ ہو, بیکاز اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ایک جی لے آئیں. اب صحیح ہے جی, لے آئیں جی. ہیلو چیک نہیں بھائی لے آئیں. ہیلو ہیلو میں پہلے ٹیسٹ کر لوں ان کو. اب آواز ٹھیک ہے جی؟ اب آپ سامنے والے بتائیں گے اب آپ کو صحیح آواز ہے جی. بہت شکریہ. اس کو لگا دیں. اچھا سو دی کانسیپٹ آف ہیونگ ون امبریلا, اور اس پوری جگہ میں امیجن سافٹ ویئر ہاؤسز, فری لانسرز, کو ورکنگ اسپیسز, آئی ٹی ہبس, یونیورسٹیز, اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز ود ریگارڈس ٹو انٹرنیٹ. اس کے بارے میں جو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کراس کیا, حالانکہ میں نے اس کی بات مارچ میں کی تھی. سو میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا کہ آپ یہاں پہ آئے, آپ نے اس ایونٹ میں ہمیں سپورٹ کیا, اور ہیوج راؤنڈ آف اپلاز فار سلیکن ویلی, بیکاز تھوڑا ٹائم گزر جاؤ اسی طریقے سے میں دوبارہ دعوت دوں گا اور انشاءاللہ ہم جا کے اس کو پورا وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. سو دس از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل یو گائز. سیکنڈ چیز جی, اعظم جمیل صاحب میرے استاد ہیں, میں استاد والا کی گل کراں. مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے, میں 3 دفعہ بول چکا ہوں کہ سلائیڈ میں مجھ غریب کو بھی لے آئیں. اگر بابر اعظم آ سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ ابھی بائی دا وے نہیں آئے اس کے اندر, میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا, یہ خود لیں گے, اور بہت رینوڈ پرسنالٹیز جن کی مینٹل کنڈیشننگ کی گئی. ایسے ایک واردات اور کارروائی میرے ساتھ بھی ہو چکی ہے, اور دیٹ واز دا ٹائم جہاں پہ بہت بیک لیش ہو رہا تھا کہ یہ فری میں پڑھانا کچھ نہیں ہوتا, اور if you are teaching something for free they are the product. میں 7 سال بعد یہاں پہ کھڑے ہو کے تم سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں نے کسی ایک پاکستانی سے 1 روپے لیا, یس اور نو, اور جو لے کے گئے ہو وہ لائف ٹائم لرننگ ہے, یس اور نو. بہت شکریہ, یہ اب گواہ رہنا تاکہ نیکسٹ ٹائم جب میرے پہ بیک لیش آئے کم از کم اس کو ڈیفینڈ کر دینا. یہ کہانی یہاں نہیں رکے گی. آج میں آپ کے پاس 4 نئے انیشیٹوز لے کے آیا ہوں, پیور میڈ ان پاکستان انیشیٹوز, جو انشاءاللہ آپ کی لرننگ, آپ کی ورکنگ, ان دونوں میں کارآمد ثابت ہوں گے. ہم نے
بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. ناؤ لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. ہم یہاں پہ جب فارم فل کروایا تو اس فارم میں جو میجورٹی فل ہوا تھا وہ ہوا تھا انٹرنیٹ بیسڈ ورکنگ ارننگ, آن لائن ارننگ, بہت ساروں کا. سیکنڈ نمبر پہ بات ہوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. تھرڈ نمبر پہ بات ہوئی ای کامرس کی. میں نے ضد لگائی, وہ ضد یہ تھی کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے انسٹرکٹرز کون ہیں, ہمارے ٹرینرز کون ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تیار ہو؟ سو ہم بات کریں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو ابھی کرنے لگے ہیں. پھر ہم بات کریں گے ایونٹ بلاگنگ کی, ہم بات کریں گے ایفیلیٹ بلاگنگ کی, ہم بات کریں گے لوکل ای کامرس کی, ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ای کامرس کی, ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ پائتھن کی, اور پھر ہم آخر میں میرا دوسرا استاد ہے اس کو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اور ان کو میں خود لے کے آؤں گا. سو دیٹس واٹ یو آر گونا لرن. جو میں نے آپ کو 6 چیزیں بولی تھیں اس فارم کو فل کرتے ہوئے, اگر آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ سمجھتے رہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. فرسٹ تھنگ فرسٹ, ہم اب بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. اسکرین اب آن ہو چکی ہے, پوری توجہ آپ سے چاہتا ہوں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے؟ یہ ایونٹ ہم نے کنڈکٹ کیا, اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کی کاوشیں, شیخ واجد صاحب کی ایفرٹ ہے, کیپٹل سمارٹ سٹی کی ایفرٹ ہے, اور ہمارے دوست آئی سکلز, اس کے بعد ہمارے جتنے بھی دوستوں نے جن کا میں ابھی نام لے پا رہا ہوں یا نہیں لے پا رہا ہوں, ان سب کی ایفرٹ ہے. کل میں رات کو ادھر پریپریشن کر رہا تھا, اس پریپریشن میں میرے ذہن میں ایک بات آئی. باہر اتنا اوپن ایریا ہے, ہم سارے بزنس اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات the best and the simplest of the businesses are in front of our eyes and we just do not see it. کیسے؟ باہر جو کوریڈور ہے نا, یہ کنونشن سینٹر ایک بہت بڑی جگہ ہے, اور باہر کا کوریڈور ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایونٹ کو ہم نے کم از کم نہ کرتے ہوئے بھی 2 ہفتے ایڈورٹائز کیا. ایڈورٹائز تو نہیں کیا, اس کو مطلب میں نے اسپریڈ آؤٹ ہی دیا, 1 روپیہ ایڈورٹائزمنٹ کا نہیں لگایا بائی دا وے, صرف ورڈ ہی دیا ویڈیوز کے تھرو. اگر آپ اپنے شہر میں ایسی ایونٹس, ایسے سیمینارز جو بڑی جگہوں پہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو کاروباری ذہنیت رکھتے ہیں, آئیں باہر آ کے وہ اپنے سٹالز لگا رہے ہوتے ہیں. امیجن کتنا آئی بال آج اگر باہر لگا ہوتا یہ سٹال اور کاروبار, بزنسز, انہوں نے اپنے پلیسز رکھی ہوئی ہوتی, انہوں نے اپنے سٹالز لگائے ہوتے, انہوں نے اپنے ٹھیے لگائے ہوتے آسان الفاظ میں, تو کتنے زیادہ لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کے کاروبار اور ان کے بزنس کو فائدہ ہو سکتا تھا. یہ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ یس اور نو؟ سو امیجن آپ کا تعلق جس شہر سے بھی ہو, ڈیجیٹل فرنٹ پہ جانے سے پہلے اپرچونٹیز کو دیکھیں. واٹ از بیہائنڈ دا وال؟ یہی میں نے ایل سی ٹی میں سکھایا, لائف چینجنگ ٹریننگ 7 ویکس, اور ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کی کہ بعض اوقات ہم انٹرنیٹ کی بھول بھلائیوں میں بیسک چیزیں بھول جاتے ہیں, بیسک کاروبار کرنے کے طریقے بھول جاتے ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. سو موونگ فارورڈ, آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, چاہے وہ آپ کا سکل سیٹ ہے, گگ اکانومی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا تعلق پروڈکٹ بیسڈ انڈسٹری سے ہے, اور پروڈکٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو, چاہے وہ فزیکل پروڈکٹ ہو. Look out for the events and seminars taking place in your area. یا میں سمجھا میرا ایونٹ ہے, مجھے کو پرچی لے کے آ گیا, ٹائم ختم ہو گیا, میں یہ سمجھا سیریسلی. سو یہ ہوگی ایک بات. اب اگر آپ ڈیجیٹل ایونیو کی بات کرتے ہیں, اگر یہی کام, کیونکہ میں آسان الفاظ میں سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہی کام اگر باہر سٹال لگا ہوا ہوتا, انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیج پہ لگانا تھا کہ ہم برگر بیچ رہے ہیں, ہم جوسز بیچ رہے ہیں, ہم چائے دے رہے ہیں, دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کی, ہم کنونشن سینٹر میں فلانی جگہ پہ موجود ہوں گے, اس ایونٹ کی وجہ سے ہم آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جو بھی ان کا سٹاک ہے شام تک ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے, ہاں یا نا؟ Does that make sense? Yes or no?
سو وہ جو فزیکل بزنس ہے وہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے بڑے آسانی سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں, اور اس کو سوشل میڈیا پہ جب آپ پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پہلا کام آسان ہو جاتا ہے. موونگ فارورڈ, the first thing I want everybody to do is look for the events around you in your area. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. میں نے ایک بات بولی, ڈیجیٹل مارکیٹرز آر دا نیکسٹ ملینئرز. جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو لیٹس گیو اے شاؤٹ آؤٹ ٹو آور اسپانسرز. ہوسٹنگر, میں ویسے بھی ان کا ایفیلیٹ ہوں اور ان کے بارے میں یہ بھی مفت میں ہی دیتا ہوں, مطلب ان دا سینس کہ آپ اپنی ہوسٹنگ لیں ان کے پاس جا کے اور ہم آپ کے لیے سائٹ بناتے ہیں. یہ کاوش اسماعیل بھی کر رہے ہیں, یہ کاوش جو ہے وہ ایچ بی اے سروسز والے بھی کر رہے ہیں, اور یہ کاوش میں بھی کر رہا ہوں. آئیڈیا از ٹو ہیو اوور ڈیجیٹل پریزنس, آئیڈیا از ٹو ہیو اوور ویب سائٹ. جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, یاد رکھیں چاہے آپ کا سروس انڈسٹری سے تعلق ہو, آپ ایک فری لانسر ہیں, آپ نے اسکل بیچنی ہے, تو سب سے آسان طریقہ مارکیٹ پلیس پہ نہ جائیے. آج سے 6 سال پہلے کھڑے ہو کے یہاں پہ میں نے بات بولی تھی کہ ہر پاکستانی کو فائیور پہ ہونا چاہیے, ہر پاکستانی کو اپ ورک پہ ہونا چاہیے. 2023 آ گیا, اب بات ہو رہی ہے چیٹ جی پی ٹی کی, اب بات ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, اب ہمیں بھی بدلنا پڑے گا. تو جو میں نے وہ ویڈیو ڈالی تھی کہ کب تک فائیور پہ ساری عمر گزارنی ہے, کب تک باہر کے مارکیٹ پلیسز پہ آپ لوگوں نے ڈیپینڈ کرنا ہے, اور جس کا تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ نہیں لگی. ایکچوئل مقصد یہی تھا کہ وی نیڈ ٹو ہیو اوور ڈیجیٹل پریزنسز. آئی ڈونٹ کیئر یہ ہوسٹنگر ہے یا یہ کوئی بھی ہوسٹنگ سروس پرووائڈر ہے, جائیں اور اپنے نام سے یا اپنے برانڈ کے نام سے آپ کی ویب پریزنس ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں. میں نے ساری عمر guru.com پہ کام کیا ہے, پہلی پاکستانی کمپنی جو ہال آف فیم میں فیچر ہوئی. مانیٹری بینیفٹ کی میں بات کروں گا بھی نہیں, آج سے پہلے کیا نہ کروں گا, بیکاز مجھے لگتا ہے یہ بڑا فلمزی سا آرگومنٹ ہے کہ آپ اس بات سے پہچانے جائیں کہ آپ کتنے پیسے کما رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا, ویسٹ میں تو بالکل نہیں ہوتا, ادھر ہی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے کہ اتنے پیسے دکھا کے جو ہے اٹریکٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ ہو اور اس پہ آپ نے کانٹینٹ ڈالا ہو, کوئی بھی سروس دے رہے ہو, چاہے آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, چاہے آپ کاپی رائٹر ہیں, چاہے آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں, چاہے آپ کا کام جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, ویب ڈیولپمنٹ, کسی بھی نیش سے ریلیٹ, کسی بھی اسکل سیٹ سے, جب آپ کی ویب سائٹ ہوگی اور آپ اس پہ کانٹینٹ ڈالیں گے نا, کم از کم آپ 30%, اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس نیل پٹیل کہتا ہے 29%, لیکن میں راؤنڈ آف کر رہا ہوں, 30% آپ اپنے آپ کو چانس دے رہے ہیں کہ گوگل سے کوئی سرچ کر کے آئے گا تو سیدھا آپ کی ویب سائٹ پہ لینڈ ہوگا. اگر آپ مارکیٹ پلیس پہ جاتے ہیں, چاہے وہ فائیور ہے چاہے اپ ورک ہے, تو آپ کمپٹیشن کے بیچ میں جا رہے ہیں, آپ سیچوریشن کے بیچ میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب پروجیکٹ بیٹا پوسٹ ہوا, اس کی 15 منٹ کے پوسٹنگ کے بعد 15 منٹ کی پوسٹنگ کے بعد 45 پروجیکٹ پروپوزلز آ جاتے ہیں. ایسا ایکسپیرینس کر رہے ہو وقت guru.com فری لانسر پیپل پر آر پہ, ہاں یا نا؟ تو اس کا مطلب کمپٹیشن ہے نا, سیچوریشن ہے نا, اس کو بائی پاس کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں نے ایسے دی تھی کہ ایک پکچر تھی جس میں شاہ رخ خان, میں ادھر نہیں دکھانے لگا بیکاز وہ کیمراز وغیرہ میں جا رہی ہے, بعد میں پھر کاپی رائٹ جب فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ جائے گی تو مسئلہ آ جاتا ہے. شاہ رخ خان اپنے گھر منت میں ٹیرس پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے, اور سارے نیچے غم میں انسانوں کا خلقت کا ایک پورا جو ہے نا مجموعہ لگا ہوا. دیکھی ہوگی تصویر یہ, رائٹ؟ تو کسی میمر نے, جو کہ آج کل بڑے سرگرم ہیں, کسی کی جان نہیں چھوڑتے, ہماری بھی نہیں چھوڑ رہے, ایک شکر ہے ہم پہ ویسے نزلہ کم ہے, انہوں نے کہا جی یہ جو شاہ رخ خان ہے یہ کلائنٹ ہے اور فائیور ہے, اور نیچے جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے فری لانسرز ہیں. لو جی, میرے جیسے کوئی بات سمجھ لگی, میں نے کہا یار یہ سارے ادھر بیوقوف کیوں کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں, یہ الٹا طریقہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر فائیور کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے تو جاؤ یار پچھلے دروازے سے ڈھونڈ لو شاہ رخ خان کہاں سے ملتا ہے, اور جا کے سیلفی لے لو اور اس کا آٹوگراف لے لو. تو پچھلا دروازہ کیا ہے؟ پچھلا دروازہ وہ ہے جہاں پہ سیچوریشن نہیں ہے, جہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے, جہاں پہ ابھی زیادہ آبادی نہیں ہوئی. آپ کی زبان میں واپس آتے ہیں
کام کی دنیا میں وہ آپ کی ویب سائٹ ہے. جب آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں, اس پہ کانٹینٹ ڈال رہے ہیں, اپنی سروسز کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ 30% اکارڈنگ ٹو نیل 29% چانس دے رہے ہیں گوگل کو کہ وہ آپ کو رینک کرے فار یور بزنس ریلیٹڈ کی ورڈز. یہاں تک بات سمجھ لگی؟ یس اور نو؟ یار یہ اتنی دور سے یہ انرجی لے کے آئے ہو. یس اور نو؟ نہیں, ابھی تھوڑی اور. یس اور نو؟ ابھی آئے. چلیں آگے چلیں. سو ہوسٹنگر کی یہ سروسز ہیں, یہ جائیں ڈائریکٹ ان کی سائٹ سے جا کے دیکھ لیں, پیکیجز انہوں نے دیے ہوئے. سر ایک بات, چلے گئے ہیں وہ, یہ انشاءاللہ جب یہ خواب پورا ہوگا نا شیخ صاحب سلیکن ویلی کا, اس ادارے کو جو کہ پاکستان میں پہلی انٹرنیشنل ہوسٹنگ کمپنی ہوگی, اس کو لے کے میں آؤں گا. یہ آپ انشاءاللہ ذہن میں رکھیں. آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں. اچھا, اب آپ نے ویب سائٹ بنا لی, نوٹ پیڈ اور جس طرح لکھ رہے ہو غور سے لکھتے جاؤ. اب آپ کی ویب سائٹ کو کون دیکھے گا یار راتوں رات؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی قیمتی ہیں, غور سے سمجھ لینا. 5 منٹ اس پوائنٹ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہ اللہ پاک میرے زبان کی گرہ کھول دیں. ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں. سر the best way to promote your content on your website is sponsored blog post. جتنے بھی بڑے بلاگز ہیں نا, ان کے پاس چلے جائیے اور ان کے پاس جا کے انہیں کہیں صاحب میری ویب سائٹ ہے, اس میں میں سروسز دیتا ہوں, یا میرا تعلق جو ہے وہ پروڈکٹ انڈسٹری سے ہے, ڈیجیٹل پروڈکٹ یا فزیکل پروڈکٹ. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پیسے لیں اور پیسے لے کے آپ میرے بلاگ کو سپانسر کر دیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ایسا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, نو offense intended, ٹھیک ہے, دوبارہ بول رہا ہوں, نو offense intended. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں اپنے کام کے بارے میں, دنیا کو بتانا چاہیں, مشکل ہے. لیکن یہاں پہ ایک ہیوج ٹریفک ہے, ایک ہیوج آڈینس ہے, بھرا ہوا ہے کنونشن سینٹر. میں آپ کو سٹیج کے بیچ میں لے آؤں اور میں کہوں آپ اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کریں. Within 1 minute, not only you are speaking to these thousands of people and telling them about your business, whatever it is, gig economy services یا product, physical, digital, but at the same time یہ جو ویڈیو کانٹینٹ بن رہا ہے جو میرے پلیٹ فارم پہ جائے گا, اس سے آپ نہ صرف پاکستان بلکہ آؤٹ سائڈ پاکستان بھی بات لے کے چلے جائیں گے. So do you get the idea کہ یہ اسپانسر بلاگ پوسٹ کیوں ضروری ہے؟ جو بڑی ویب سائٹس ہیں ان کے پاس ٹریفک ہے بھائی. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی جسارت کروں گا اپنے مرشد کی بات عامر عطا, ان کی جو ٹریفک ہے نا جی منتھلی وہ جاتی ہے ان اراؤنڈ 10-13 ملین جی. امیجن آپ وہاں تک گئے, آپ نے کہا جی یہ میرا پروڈکٹ ہے, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کانٹینٹ میں نے لکھا لیا ہے جی, کانٹینٹ کے اندر ایک لنک ہے جس پہ کوئی کلک کرے گا تو وہ میری ویب سائٹ پہ آ جائے گا. وہی مثال جو گھر بیٹھے ہوئے آپ کوشش کرتے رہیں, آپ کی بات اتنی جلدی کوئی نہیں سنے گا. لیکن جب آپ سپانسرڈ بلاگ پوسٹ کرا رہے ہیں, جتنے بھی اس سائٹ کے وزٹرز ہیں, ریگولر ویورز ہیں, انہوں نے آٹومیٹکلی آپ کا اس بلاگ پوسٹ کو پڑھا, لنک کو کلک کیا اور آگے آپ کی ویب سائٹ پہ. آسان طریقہ ہے ٹریفک لینے کا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سب سے فول پروف طریقہ, یس اور نو. بھائی جان تھوڑے جے پیسے لانے پہنتے ہیں. جیو سر, کیا بات ہے, ہمیں عادت بن گئی ہے بغیر پیسوں کے سارے کام کرنے کی. میری فرٹرنٹی میں سارے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, یہ تم نے کیا کام پکڑا ہوا ہے. لیکن جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں. آگے چلیں جی, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوگا جب ٹریفک اس ویب سائٹ سے آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گی. کین بی موو فارورڈ جی, جو کوئی ادھر ہے. اب ہوگا کیا, یہاں پہ 4 چیزیں غور کر لیں اور اس کو لکھ لو, اور جو میں بتا رہا ہوں کسی کتاب میں نہیں ہوگا, کسی ویڈیو میں نہیں ہوگا. یہ حشام سرور کے 7 سال کے ٹکرے مارنے کا دن رات infomist.com, workchest.com اور beingguru.com کا یہ مجموعہ ہے. اس کو سمجھ لو, مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں پہلے میں اختلاف ہے, اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. پہلی چیز, آپ کی ویب سائٹ پہ جب ٹریفک آئی اسپانسر بلاگ پوسٹ سے, پش نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. دوسرا ای میل آپٹ ان فارم, تیسرا فیس بک پکسل, چوتھا سوشل میڈیا آئیکنز.
میں معذرت خواہ ہوں، میں پہلے کی بات بول گیا، تیسرے میں اختلاف ہے. پہلی بات سن لو جی. آپ نے عموماً غور کیا ہوگا، آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو سامنے پرامپٹ باکس آ جاتا ہے. وہ پرامپٹ باکس کیا کہتا ہے؟ وڈ یو لائک ٹو نوٹیفائی اور گیٹ نوٹیفائڈ فار فیوچر نوٹیفیکیشنز. ملتا ہے نا پرامپٹ باکس کہ آپ مستقبل میں ہماری کوئی نئی پروڈکٹ اور سروس آ رہی ہو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اوکے کر دیں. یہ ہوتا ہے جی پش نوٹیفیکیشن. میں ان کا ایفیلیٹ نہیں ہوں، میں ان کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں. میں جو یوز کر رہا ہوں عین ممکن ہے آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، پر اس کو کہتے ہیں onesignal.com. لکھ لیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کا ویسے بھی آ جائے گی. onesignal.com onesignal.com. ہوتا کیا ہے اس سے؟ یہ ہوتا ہے بائی دا وے اگر ورڈ پریس کی ویب سائٹ ہو نا تو اس کے اندر پش نوٹیفیکیشن بائی ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے، پلگنز ملتے ہیں، لیکن ان کی کسٹمائزیشن کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایکسٹرنل تھرڈ پارٹی پلگن لگا لیجیے، وہ بہتر ہوتا ہے. اس میں آپ کی ایفرٹ نہیں لگے گی، آپ کو زیادہ پین نہیں جھیلنے پڑے گی. اس ساری ٹریفک کو جو آپ سپانسرڈ بلاگ پوسٹ سے اپنی ویب سائٹ پہ لے کے آگے، لنک دیا تھا نا سپانسرڈ بلاگ پوسٹ پہ، ہاں جب آپ اپنی ویب سائٹ پہ لے کے آگے تو پش نوٹیفیکیشن کا پرومپٹ باکس سامنے آ گیا. اگر آپ کے 200 400 یا $200 یا $400 یا 200 پاؤنڈ یا 400 پاؤنڈ جو بھی رقم سپانسر بلاگ پوسٹ کے لیے ایک ویب سائٹ ایک بلاگ چارج کرتا ہے، اگر وہ خرچ کرنے سے آپ کو یہ انسٹنٹ آئی بالز ملتے ہیں تو مجھے بتاؤ یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ نہیں نا. دس از دا ٹپ آف دا پیرامڈ. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے ای میل آپٹ ان فارم. اب آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ جو کہ یوزلی جب آپ ٹریفک لے کے آتے ہیں تو لینڈنگ پیج بناتے ہیں، پر اگر آپ کو زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو آپ سمپل ویب سائٹ رکھ سکتے ہیں. اس پہ آپ نے اپنا ای میل آپٹ ان فارم رکھوانا ہے تاکہ لوگ مستقبل میں آپ کے ادارے کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، چاہے آپ کا تعلق، میں بار بار یہی بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، چاہے وہ پروڈکٹ انڈسٹری ہے چاہے وہ گگ اکانومی سروسز ہیں، جب آپ مستقبل میں کوئی نئی چیز لے کے آئیں گے تو فوراً ان کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی. تو نیوز لیٹر آپ ان کو بھیج دیں بھائی. آپ چاہیں تو مہینے میں ایک دفعہ نیوز لیٹر بھیجیں، چاہے تو بائی منتھلی بھیجیں، چاہے تو بائی کوارٹرلی بھیجیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں مہینے میں ایک دفعہ یہ کام کرتا ہوں. میں نے اپنی کتاب لکھی، میم روبینہ یاسمین کا یہاں پہ تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. میرے گروپ کی وہ ایڈمن ہیں، بلکہ میرے سارے گروپ کی وہ ایڈمن ہیں، پچھلے 7 سال سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. میری کتاب انہوں نے لکھی سیکھنا سیکھو. ہاؤ مینی آف یو ہیو ریڈ دیٹ بک؟ ہاؤ مینی آف یو ہیو ریڈ دیٹ بک؟ سیکھنا سیکھو ڈیجیٹل. اچھا جی، بہت آسان کام ہے، مجھے تو اور ای میل چاہیے تھے. اب آپ کیا کریں گے؟ beinguru.com پہ جائیں گے اور سب سے ٹاپ پہ ہے وہ ڈاؤن لوڈیبل بک، فری میں ہے. All you need to do is just give an email address. And that email address is a catch. کہ مستقبل میں جو میری فیوچر اپڈیٹ ہے، چاہے وہ میں جب بھی دینا چاہوں مجھے پیسے نہیں لگانے پڑیں گے. میں نے کیا کرنا ہے؟ ود ان دا پورٹل ہی میں ای میل بھیج سکتا ہوں یا میں تھرڈ پارٹی سروس ہائر کر سکتا ہوں. تو ہم تھرڈ پارٹی سروسز بھی ہائر کرتے ہیں، ان میں کانسٹنٹ کانٹیکٹ ہے. یہاں پہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، سمپل گوگل کر دینا ہاؤ ٹو سینڈ ای میل ٹو لیٹس سے 1000 پیپل، تو آپ کو بہت ساری ویب سائٹس مل جائیں گی. سو ای میل آپٹ ان فارم، آپ ای میل ایڈریسز جمع کرتے رہیں، فری میں کچھ چیزیں دیں، چاہے وہ علم ہو چاہے وہ نالج ہو، اور وہ آٹومیٹکلی آپ ان کو فیوچر اپڈیٹس دیتے رہیں گے. فیس بک پکسل پہ تھوڑا اختلاف ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا ٹائم لگاؤں گا، بٹ یہ ری ٹارگیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم سارے فیس بک یوز کرتے ہیں. 3 ملین people use Facebook, higher than the number of cars on the road and planes in the sky. کبھی سوچا تھا اس بات کو؟ 3 ملین. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے ویب سائٹ پہ یہ چھوٹا سا کوڈ ہے یہ رکھ دیا، خود کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اسی کام کے لیے، آپ کو جانا ہے مارکیٹ پلیسز پہ، کسی بھی مارکیٹ پلیسز پہ. اور آگے میں مارکیٹ پلیس کا بڑا تفصیلاً تذکرہ کرنے لگا ہوں. اس مارکیٹ پلیس پہ جب آپ نے جا کے پروجیکٹ پوسٹ کر دیا کہ جی میرا یہ ویب سائٹ پہ ایک سمپل سا کوڈ ہے، رکھ دیجئے. یہ فیس بک پکسل رکھنے سے ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ آئے، لوگ تو آئے نا، اسپانسر بلاگ پوسٹ ہے، جب وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن آپ نے ان کی انفارمیشن لے لی،
ڈیجیٹل دنیا کا یہی فائدہ اور یہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو لانے کے لیے ہمیں ایک فارم بھرنا پڑا جو آپ نے فل کیا, جس کو آپ چیک کروا کے آئے ہیں ڈور سٹیپ پہ بیفور انٹرنگ دا ہال. اب آپ چلے گئے اور آپ کے جانے کے بعد لیٹسٹ انفارمیشن یا لیٹسٹ ایونٹس اپڈیٹس آپ کو فوراً ای میل پہ پہنچ جاتی ہیں یا آپ کے ایس ایم ایس پہ پہنچ جاتی ہیں. یہی فیس بک پکسل کر رہا ہے کہ ایک کوڈ ہے جو آپ کی ویب سائٹ پہ انسٹال ہے, جو بھی ونڈو شاپر آ رہا ہے جو صرف ویو کرنے کے لیے آپ کی ویب سائٹ تک پہنچ گیا سر, اس کے بعد اس کی خیر نہیں. اسی پاکستانی تو پھر دینا اور روز ای میلیں بھیج رہے ہیں, آج یہ پروڈکٹ, شام کو یہ پروڈکٹ, صبح. اس کو اوور کل نہیں کرنا, جسٹ میک شیور کہ اٹس اے ماڈریٹ اپروچ. آخری چیز ہے جی سوشل میڈیا آئیکنس. اگلے سلائڈ پہ چلیں, اگلی زیادہ سوشل میڈیا آئیکن سیلف ایکسپلینیٹری ہے. آپ کی پریزنس تمام سوشل میڈیا پلیسز پہ ہونی چاہیے. آپ فیس بک پہ بھی ہونے چاہیے, آپ پیج پہ بھی ہونے چاہیے, آپ انسٹاگرام پہ بھی ہونے چاہیے, آپ لنکڈ ان پہ بھی ہونے چاہیے, آپ ٹویٹر پہ بھی ہونے چاہیے. بائی دا وے میں تھوڑا تذکرہ کر لوں, کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے پاس ہر فیلڈ کا آج چیمپئن بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ ایک لنکڈ ان کی بھی چیمپئن بیٹھی ہوئی ہے شیلا, اور she has got over 70,000 followers on LinkedIn. تو LinkedIn کی پریزنس بہت ضروری ہے. مور آن دیٹ لیٹر, بٹ ابھی سوشل میڈیا آئیکنس کی بات کریں تاکہ جس فلو سے چل رہے ہیں اسی پہ بات کریں. آگے چلیں جی. اوکے جی, اب ای میل مارکیٹنگ ہم نے ایکسپلین کر دیا. آگے چلیں. اب یہاں پہ ذرا رک جاؤ اور غور سے سمجھنا. اس کی تصویر لے لو, اور اس کی تصویر لینے کے بعد آپ سب کے پاس انٹرنیٹ ہے, ٹویٹر کھولو, اور ٹویٹر کھولنے کے بعد ہیش ٹیگ استعمال کریں گے لیٹس کنیکٹ, اور سوال پوچھیں گے. تو شام تک یہ ایکٹیویٹی سارا دن چلے گی. ہم ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کر رہے ہوں گے بائی دا ٹائم وی آر لرننگ ہیئر. ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنا سوال پوچھیں, اور ان سوال کا جواب آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جس مینٹر سے بھی پوچھا جائے گا اس کو ٹیگ میری ٹیم کرے گی. یہ آج آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اپنے اساتذہ اکرام سے سوال پوچھ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ نام کی لسٹ آ رہی ہے جی. ایک استاد, وہ واقعی استاد ہے, ایونٹ بلاگنگ کا بے تاج بادشاہ, ایس ای او کا بے تاج بادشاہ, بیسٹ آف دا بیسٹ تنویر ناڈلا. لنچ کے بعد آپ کے سامنے اپنی جو ہے وہ ٹریننگ رکھیں گے. اب اس کی تصویر لے لو ذرا 2 منٹ کے لیے. میں آج پریزنٹیشن نہیں دینی تھانوں, یہ میری کتاب میں جائے. اس میں نہیں آ رہا, اچھا چلو میں سمجھاتا ہوں, صبر کرو. آپ کچھ بھی نہ کریں, صرف ایک فیس بک پیج بنا دیں پلیز. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی سوشل میڈیا پروموشن ہو, چاہے آپ ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر لوگوں کے لیے کام کریں یا اپنی پروڈکٹ اور سروس کی پروموشن کریں, ایک فیس بک پیج بنا دو. سب سے پہلے اس فیس بک پیج کو جب بھی کانٹینٹ رکھیں گے تو ایک نیچر کا کانٹینٹ ہوگا, پر اس کے 2 ویریشنز ہوں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, غور سے سننا پلیز. ایک نیچر کا کانٹینٹ ہوگا اور 2 ویریشنز ہوں گی. پہلی ویریشن کیا ہے؟ شارٹ, جس کو ریلز بولا جاتا ہے, یوٹیوب شارٹس بولا جاتا ہے, شارٹ ویڈیو سپیننگ, اور ٹک ٹاک نے یہ سارا کانسیپٹ نکالا. سپیننگ ناٹ مور دین 1 منٹ. ٹھیک ہے جی, 1 منٹ کے اندر اندر یہ ساری ویڈیو بنانی ہے. اور ایک ہے لینتھی کانٹینٹ. جب آپ اپنے پیج پہ ویڈیو کانٹینٹ ڈال رہے ہیں تو اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے فیس بک پروفائل پہ جو سینٹر پہ نظر آ رہا ہے. ویسے اگر اپنے موبائل کھول کے زوم کرو تو بڑا آسانی سے نظر آ جائے گا. ظاہر ہے اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے تو مل جائے گا. کانٹینٹ جانا چاہیے فار بیسٹ سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کے فیس بک پیج پہ, اور فیس بک پیج سے وہ شیئر ہوگا آپ کے فیس بک پروفائل پہ. میں نے جتنی بھی اپنی ڈیجیٹل پریزنس کی نا 2016 میں, وہ میں نے ایسے ہی کی تھی. سو میرے دوستوں میں کون دوست تھے اس وقت کے؟ بگ پیپل, اشرف چودھری صاحب, ریحان اللہ والا صاحب, عمیر جالیہ والا صاحب, اس طرح کے 3-4 میرے بڑے ہینڈی دوست تھے. تو میں جب بھی پیج پہ کانٹینٹ ڈالتا تھا اس کو شیئر کرتا تھا اپنی پروفائل پہ. پروفائل پہ شیئر کرنے کے بعد ان دوستوں کے, اچھا بات سنو, زیادہ زور سے نہیں ہنسنا, اعظم بھائی
نے صحیح بتایا, ہم بڑے ڈرتے ہیں بھائی. تو اس کے بعد جب پیج سے پروفائل پہ شیئر کرو گے تو پتہ کیا کرنا ہے, جو بیسٹ پیپل ہیں آپ کی لسٹ میں, جن کی اچھی فالوئنگ ہے, جن کے لوگ نمبر آف فرینڈز زیادہ ہیں, ایکوٹینسز زیادہ ہیں, جن کو زیادہ سنا جاتا ہے, تو آپ نے ان کے ان باکس میں پہنچنا اور کہنا ہے آپ سمجھیں کہ میں مانگنے نہیں آیا, مجبوری ہے. اگر آپ یہ شیئر دے دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ شیئر ہونے کی دیر ہے اور انشاءاللہ آپ کی بات چل جائے گی. اس کو کرتے ہوئے میں نے ویڈیوز کی جو ویورشپ ہیں وہ ایز بگ ایز 30 ملین لیا ہوا جی. سمپل میتھس, سنو 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 سنو, سمپل میتھس. پیج پہ کانٹینٹ ڈالا تھا, شارٹ تھا, وہی کانٹینٹ میں نے شیئر کیا اپنی پروفائل پہ. نیچے غور کرو, لنکڈ ان, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, ٹویٹر, یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, وہی پہ کانٹینٹ سارا ادھر بھی ڈالتا رہا. وہاں سے تو شیئر نہیں ہو سکتا نا فیس بک سے. وہی کانٹینٹ جو فیس بک پیج پہ ڈالا وہی لنکڈ ان پہ ڈالا, وہی انسٹاگرام پہ ڈالا, وہی ٹک ٹاک پہ ڈالا, وہی ٹویٹر پہ ڈالا. لیکن فیس بک پیج والا جو کانٹینٹ ہے بھائی صاحب, وہ میں نے شیئر کیا اپنی پروفائل پہ. اب جب وہ پروفائل پہ شیئر ہوا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کو آئی بالز مل گئے, اس کو ویورشپ مل گئی. وہ لوگ جو آتے ہیں آپ کے پیج پہ, جو آپ کی پروفائل سے شیئرنگ کے بعد آئیں گے, وہ آپ کے پیج کو فالو بھی کریں گے, وہ آپ کے پیج کو لائک بھی کریں گے. یہ وہ فول پروف فارمولا ہے جو آپ کو بغیر کچھ کیے only 90 days, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ نے وقت میں برکت ڈالی, عزت ڈالی. 90 days, یہ وہ فول پروف فارمولا ہے. given you are populating content on your page every single day for 30 days a month, تو 3 مہینے 90 دن میں کتنا کانٹینٹ گیا آپ کا؟ کتنا گیا؟ 90 گیا. وہ 90 کانٹینٹ جب آپ بار بار اپنے پیج سے پروفائل پہ شیئر کر رہے ہو, اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہو کہ شیئر کریں. میں آپ کو ایک بڑے یقین سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوا نا تو آپ کو کسی کی منت بھی نہیں کرنے پڑے گی, وہ خود شیئر ہوگا. So it is about creating a creative content people are looking for. It's about creating a content that resonates with the problems of people. Flip features into benefits. ڈیجیٹل مارکیٹر کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ سیلنگ کرتے ہیں doesn't work, but if you flip the features into benefits, یہ کسٹمر کو یہ پتہ لگے کہ what is in it for me, بھائی میرے لیے کیا ہے اس میں, یہ مجھے بیچنے کے لیے نہیں آیا, تو پھر آپ اتنے اچھے سیلز مین ہیں کہ آپ گنجے کو کنگھی بھی بیچ سکتے ہیں. سمجھ لگی اس بات کی کہ دوبارہ ریپیٹ کروں؟ بتاؤ یس اور نو. نہیں اس طرح نہیں, یس اور نو. بس ڈھیلے ہو گیا, میں جاؤں. یس اور نو. یہ سائڈ یس اور نو. سو کانٹینٹ از دا کنگ. دبئی میں ابھی ہمارے دوست آئے ہیں, 2025 میں دبئی wants to become the content creator leader in the world. کیوں؟ ان کو سمجھ لگ گئی کہ اب ڈیٹا از دا نیو آئل. ڈیٹا از دا نیو آئل. اب گیم کانٹینٹ کی ہے. آپ سروس پرووائڈر ہیں یا پروڈکٹ اونر ہیں, آپ نے اپنا کانٹینٹ دنیا تک پہنچانا ہے. And the best way of growing your business is to educate people about what you do. جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں نا, جب آپ ایجوکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا اپنے پروڈکٹ کے بارے میں, تو آپ کیا کر رہے ہیں, ان لوگوں کو ڈائریکٹ کسٹمر لسٹ میں ایکوائر کر رہے ہیں. آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ ایسے کام ہوتا ہے. اب آپ کو یہ بات سمجھ لے گی, جتنے بھی بڑے ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں, SEO پنڈٹس ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی کلپس بناتے ہیں, چاہے وہ نیل پٹیل ہو, چاہے جو بھی آپ کا فیوریٹ کانٹینٹ کریٹر ہو, 1 منٹ کی وہ ویڈیو میں ان فارم آف ریل آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسے کر لیں تو آپ ٹائم سیو کریں گے. ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ ان دا پروسیس دے آر گروئنگ. تو دا کی ٹیک اوے ہیئر از the best way of growing is to educate people. Please repeat after me. The best way to grow is to ان کو پڑھانا شروع کر دیں, آپ کا کاروبار خود بخود گرو کرنا شروع کر دے گا. ویسے بھی یہ غیبی
قانون ہے, جو تقسیم کرو گے واپس آئے گا, پھر چاہے وہ علم ہو, رزق ہو یا محبت. آگے چلو جی, لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ, فری لینسنگ. آگے چلیں جی. اب یہاں پہ ایک ذرا ایک امپورٹنٹ بات ہے جو تھوڑا پیچھے ہیں جی, تھوڑا پیچھے جی. میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو غور سے سمجھنا. میں نے آپ کو یہ بتایا ایک ویڈیو میں کہ 90 ڈیز اپنے آپ کو دے دیجئے جی. ان 90 ڈیز میں فری لانسنگ کے, آگے چلیں جی, وہ 90 ڈیز والی, اس میں 45 ڈیز دے دیں آپ اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے, اور 45 ڈیز آپ اپنے آپ کو دے دیں اسکل کو پریکٹس کرنے کے لیے. یاد رکھیے گا, پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا اس وقت, وہ پر آر ویج ہے. We the people of Pakistan, you the aspiring youth of Pakistan needs to understand that we need to upskill, we need to upgrade our skills. کیونکہ اگر ہم یہ بیسک ورچوئل اسسٹنٹ, ڈیٹا انٹری سروسز, اس طرح کی سکلز دیتے رہے تو پر آر ویجز جو ہیں وہ ہمارے $5 $6 اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن اگر ہم یہ کاوش کریں, تھوڑی سی محنت کریں کہ I am going to put myself on a clock 45 days for learning, تو آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ فلٹر, آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اے آئی. میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں راتوں رات اے آئی نہیں سیکھا جائے گا. ابھی لنچ بریک کے بعد آپ سے اے آئی کی پوری 20 منٹ گفتگو ہوگی جو آج سے پہلے ان کانفرنسز میں نہیں ہوئی, اور انشاءاللہ جس طرح یہ سمجھایا جا رہا ہے, میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے سکھایا جائے تاکہ آپ کا ٹیک اوے اچھا ہو. So you need to put yourself on a high wages skill set. چھوٹے چھوٹے گل نہیں چلنی لگے, اور اگر میں جیسے بات بولتا ہوں نا, گل ودانی ہے تو بات آگے تبھی چلے گی. آؤ آگے بڑھیں, یہ سامنے پوسٹر لگا ہوا ہے, یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو equip کریں گے with emerging and trending skill set, which essentially means کہ ہمیں ہائی اینڈ سکل سیٹ کی طرف جانا پڑے گا. تو 45 دن سیکھنا ہے, 45 دن پریکٹس ہے. اچھا, اب آپ کو میں بتاتا ہوں سیکھنا کدھر سے ہے. اب آ گیا ناراضگی کا وقت. آؤ جی, اب آ گیا ناراضگی کا وقت. معذرت کے ساتھ, جس کو ابھی میری بات بری لگے, یا معذرت کے ساتھ ویڈیو جب جائیں گی سوشل میڈیا پہ بعد میں بری لگے, یار بہت ہو گیا یار, منجن, چورن, فراڈ, دھوکے باز, بہت پلیوٹ نہیں کر دیا ہم نے اپنی سوشل میڈیا سپیسز, ہر ایک پہ الزام لگا کے, ہر ایک پہ ٹیگ لگا کے. ایسے ہی ہے نا آج کل سوشل میڈیا پہ یہی پولوشن نظر آ رہی ہے. اس کو ختم کرتے ہیں نا, اس کو ختم کرتے ہیں, کچھ طریقہ کرتے ہیں آسان سا. ہم جاتے ہیں udemy.com پہ, جس پہ انگلش میں کانٹینٹ ہوگا. اس udemy.com پہ آپ جائیں, کچھ بھی سرچ کریں. مثال کے طور پہ میں سرچ کر رہا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب یہ سمپل سرچ ہو رہا ہے, سرچ کا رزلٹ جس طرح آ رہا ہے, رائٹ سائڈ پہ پرائسز نظر آ رہی ہیں, لیکن لیفٹ سائڈ پہ نیویگیٹ کرو, پرائس کے سیکشن کو کلک کر کے فری دباؤ. فری دباؤ گے تو جتنے بھی کورسز udemy.com پہ ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہے, فری میں پڑھے ہوں گے, وہ سارے یہاں پہ نظر آ جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھو, آپ لوگ کو اتنی دور سے نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ جب جاؤ گے خود سرچ کرو گے, خواہ اپنے موبائل سے ابھی سرچ کر لو. 10,000 اسٹوڈنٹس غلط نہیں ہو سکتے, 10,000 اسٹوڈنٹس غلط نہیں ہو سکتے. ساری بات نیت کی ہے. فری میں بھی اچھا کانٹینٹ ملتا ہے, علم کا متلاشی ہو انسان, سیکھنے والا ہو, بہت سارے در ہیں. سو پلیز udemy.com پہ جائیے, اور جا کے کچھ بھی سرچ کر لیجئے. اب آپ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں, اس سوال کا بھی جواب دے دوں جو میں نے ایک فیس بک پوسٹ ڈالی تھی, جس پہ میں نے کہا آپ کا سب سے بڑا پین پوائنٹ کیا ہے. تو آپ نے اپنا پین پوائنٹ بتایا, جی مجھے اسکل نہیں سمجھ لگتی. یہ کس کس کا پین پوائنٹ ہے, چلو بتا دو. یس, پین پوائنٹ ہے کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ آپ کس کام کے لیے بنے, اسکل سیٹ کیا آپ کا, ہاں یا نا؟ تو ایک کام کرتے ہیں, udemy.com پہ جاؤ اور 3 سرچز کر لیجئے آپ. 3 سرچز سمپل, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اچھا بائی دا وے ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو ہر حال میں پلیز سرچ کیجئے گا, اس لیے کہ غور سے سنیے گا, اگر آپ کو بیچنا آ گیا نا بھائی, تو آپ کو کمانا بھی آ جائے گا. دہراتا ہوں میں اپنے الفاظ کو, اگر آپ کو بیچنا آ گیا نا تو آپ کو کمانا بھی آ جائے گا. تو ایک سکل سیٹ ہوگا آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ, 2 سکل سیٹ وہ جو آپ کے مزاج کے مطابقت رکھتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, چاہے وہ
موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے, چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے, چاہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہے, کچھ بھی وٹ ایور اٹ از. 3 اسکل سیٹ دیجیے اپنے آپ کو, صرف 2 ہفتے, بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں, 2 ہفتے آپ نے وہ کنٹینٹ سمجھنا ہے, اس کو ویڈیوز پلے کرنے. یہ آن ڈیمانڈ ہے, یہ کوئی بیچز نہیں ہے کہ جیسے آپ کلاس روم میں جائیں گے تو آپ کو کلاس سٹارٹ ہوگی تو آپ سیکھنے کو ملے گا, یا اگر 1 مہینے بعد اگلا بیچ سٹارٹ ہوگا, نہ, آن ڈیمانڈ ہے. تو آپ کو 2 ہفتے چاہیے ٹوٹل. آپ صرف ایک اسکل سیٹ پکڑیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ. وہ پتہ کیوں آپ نے پکڑا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے والے میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا. کیا ہوا؟ آواز خراب ہوئی, کیوں؟ اوکے, تو میں تیز بولوں تو صحیح ہوتی. اوکے, آئی گیٹ دیٹ. اب یہ ہوگا اس کا گلچ کوئی. بائی دا وے انتظامیہ, چونکہ ابھی بہت ساری لرننگ ہے, یہ اس کو ٹھیک کریں جی. اگر میں آہستہ بولوں تو میں ظاہرہ تھک بھی جاؤں گا, تو اس کو ٹھیک کریں جی تاکہ یہ لنچ کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے. بائی دا وے اس کے بعد لنچ ہے, روٹی شوٹی کھانی ہے ہم نے. میں کروا دیتا ہوں, میں ابھی کروا دیتا ہوں. آپ نے سن لیا جی, ایکو کا سسٹم بھی ذرا ختم کریں, کیونکہ اس کے بعد تو 5 پیور اسکل سیٹس ہیں جو کہ ہم نے سیکھنے ہیں آج سے, before I come back and acquire the stage as well. So آپ نے 2 اسکل سیٹ چوز کیے, ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایک آپ نے اس لیے نہیں آگے چلایا 2 ہفتے بعد بیکاز وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا. ٹائم کیا ہوا ہے؟ So we have got time, 15 minutes, پھر 20 minutes لوں گا میں. تو جب آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا تو آپ نے اس کو کوئٹ کر دیا. جو رہ گیا وہ آپ کا اسکل سیٹ ہے, اسی پہ اب آپ 90 دن لگائیں گے, 45 دن سیکھنے کے, 45 دن پریکٹس کے. آگے چلیں جی, آگے چلیں جی. یہ امپورٹنٹ ہے ہر ایک کے لیے سمجھنا, بیکاز آپ سارے اسکل والے نہیں ہوں گے. کچھ گگ اکانومی سے سارے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے, کوئی پروڈکٹ اونرز بھی ہوں گے, کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہوں گے. ریز یور ہینڈز, آپ میں سے کتنے سافٹ ویئر ہاؤسز اون کرتے ہیں ٹاپ ٹیئر میں؟ واہ جی واہ, کیا بات ہے آپ کی. اچھا چلو ایک سیکنڈ نیچے کرو. پکی بات میں ویڈیو میں نہیں لے کے آؤں گا, پکی بات. کون ایسا ہے جس کا سافٹ ویئر ہاؤس, پکی بات نہیں آئے گا, کیمرہ نہ لے کے جائیے گا جی ان کی طرف. کون ایسا ہے جس کا سافٹ ویئر ہاؤس اینیول $100,000 کرتا ہے, $1,00,000؟ کوئی ہے ادھر؟ ہاں کدھر؟ اس طرح سے کیمرہ لے کے جاؤ. اور نہیں نہ لے کے جائیں. ززیز تو پھر پروفیسر ززی, تو پھر پروفیسر ززی ہے. یہ ایک بلڈنگ ہے, اور امیجن پاکستان کی آئی ٹی کی گروتھ مشروط ہے اس بلڈنگ کے ساتھ. سمجھاتا ہوں کیوں, 5 منٹ میں. بہت شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ بہت سارے فری لانسرز کریٹ کر دیے. اس ملک میں فری لانسرز کریٹ ہو گئے. ایک تو بات میری سمجھ لیں, آن ریکارڈ ہوں, کیمرے میں کہہ رہا ہوں, اور گواہ رہنا شاہ جی, کیمرے میں کہہ رہا ہوں, جو اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے. اور سر یہ تو ابھی کم ہے, ابھی تو انشاءاللہ جو رہ گیا میں تو میرے جو عقل رہے گی انشاءاللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے دوں گا. کیا آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ آتے ہیں ویڈیو بناتے کہ سارے کوڈرز ہو, سارے ڈیولپر نہیں ہو سکتے یار. کوئی ورچوئل اسسٹنٹ رہے گا, کوئی گرافک ڈیزائنر رہے گا, کوئی ویڈیو ایڈیٹر رہے گا, کوئی ویڈیو اینیمیٹر رہے گا, سب پروگرامرز نہیں بن سکتے. So people need to understand before using or abusing social media to their advantage کہ this whole basement will be populated with people with different skill set. ہر کوئی اس میں آئے گا. اور جس طرح انٹرنیٹ کی پینیٹریشن لگے آ, تو تھوڑا سرکار سے بھی درخواست کہ جی ہمارے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ آئی نو کاوش ہو رہی ہیں انٹرنیٹ پینیٹریشن کی, بہت ضروری ہے جی. انٹرنیٹ گلگت بلتستان میں, چاہے کشمیر کی بات ہو رہی ہو, چاہے بلوچستان کی بات ہو رہی ہو, وہ بچے اگر ڈپرائیوڈ رہیں گے انٹرنیٹ کے ڈیسنٹ سپیڈ سے تو وہ ایکسل نہیں کر پائیں گے, وہ اس لیول پہ نہیں آ پائیں گے جس لیول پہ ریسٹ آف دا کنٹری چل رہی ہے. تو امید کرتے ہیں, دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ امیجیٹ بیسس پہ کام ہونا چاہیے. فرسٹ فلور سارے کے سارے فری لانسرز. سیکنڈ فلور ڈیجیٹل ایسٹس. جو فرسٹ فلور میں ہے نا فری لانسرز, جب آپ 1.5 سال کام کر لیں, آج کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تجسس ہوگا, کیوروسٹی ہوگی کہ بھئی میں نے
اس نے کہانیاں سنائی ہیں یوڈیمی پہ جا کے اسکل سیکھنی ہے اور پھر میں سیکھوں کہ کیسے کام کرنا ہے. آپ نے 1.5 سال جب آپ نے کام کرنا شروع کر دیا, ویب سائٹ بنا دی یا فری لانس مارکیٹ پلیسز, اپ ورک, فائیور, گرو, جہاں پہ بھی جاتے, 1.5 سال کے بعد سوچنا شروع کر دیجئے گا کہ اب میں نے اگلا کون سا لیول اچیو کرنا ہے. گڑبڑ کدھر ہو رہی ہے؟ گڑبڑ ادھر ہو رہی ہے کہ میں digskills.pk پہ گیا 2018 میں, اور میں نے اپنی سٹارٹ کی ویڈیوز میں بولا کہ پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے ایز اے ٹاپ فری لانسنگ پروڈیوسنگ کنٹری. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ 2018 میں یہی بولا میں نے شروع کی ویڈیو میں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہی نمبر آ رہے ہیں. اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ہیومن کیپٹل تو بڑھ گیا, انفلکس تو بڑھ گیا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم 4تھے سے 3رے پہ نہیں جا پا رہے, یا ہم 3رے سے 2رے پہ نہیں جا پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپ گریڈ نہیں ہو رہے, ایسکلیٹ نہیں کر رہے. یہ جو سارے فرسٹ فلور پہ فری لانسرز ہیں, یہ 1.5 سال جو میں نے آپ کو ایک کیپ دیا ہے اور میں پچھلے 3 سال سے دے رہا ہوں, یہ اسی کیپ پہ رکے ہوئے. یہ ایکسل نہیں کر رہے, ایکسلریٹ نہیں کر رہے. ان کو اپنے سکل سیٹ کو ایڈوانس کرنا پڑے گا. جو گگ اکانومی سے جس کا تعلق ہے, گرافک ڈیزائنر ہے مثال کے طور پہ, یا کانٹینٹ رائٹر ہے, اس کو یہ سمجھنا ہے کہ 1.5 سال بعد میرا سافٹ ویئر ہاؤس ہوگا. آپ ساری عمر ہینڈز ڈاؤن نہیں رہ سکتے. میری عمر میں آ کے تو ویسے ہی بندہ تھک جاتا ہے, نہیں کام ہو سکتا 12 گھنٹے جو آج جوانی میں you can literally sleep under the desk. I can assure you couple of years down the road آپ کی ڈرائیو ڈیمینش ہو جاتی ہے. یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے آپ کو ایسکلیٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو سافٹ ویئر ہاؤسز کی طرف لے کے جانا ہے. پھر ڈیجیٹل ایسٹس کی ایک بڑی تعداد ہے. سٹارٹ اپس ہونے چاہیے ملک میں, کیونکہ پر آر ویجز جب بڑھیں گے, جب آپ اپنے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کریں گے. یہاں پہ آج آپ ٹیک اوے یہ بھی لے کے جائیں کہ آپ نے سوچنا ہے, سمجھنا ہے, پیسو سورس آف انکم. لکھ لیجئے اس کو, پیسو سورس آف انکم ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے, انٹرنیٹ از گلوبل ولیج, آپ کی موبائل ایپ گیمز کیوں نہیں ہو سکتی جی؟ موبائل انڈسٹری, گیمنگ انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ پاکستان کی اکانومی سے بڑی ہے. اس بات کا پتہ آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے گیم نہیں بنتی, آپ جائیں کسی کو ہائر کر لیں, اور ہائر کرنے کے بعد گیم بنوا لیں. اس گیم میں ان ایپ پرچیزز ہوں. آپ کی موبائل ایپ ہونی چاہیے, سولوشنز دیجئے. اگین موبائل ایپ کا آئیڈیا, امیجن اے موبائل ایپ. کل رات کو اکیلا بیٹھا نا, جب ظاہر آڈینس نہیں تھی, ایسے چائے کے کپ پہ بزنس آئیڈیاز کنونشن سینٹر کو لے کے آئے کہ اگر آپ میں سے کچھ اٹھا لے اس کو ایز این آئیڈیا پک اپ کر لے, I can assure you, you can mint money in the next years to come. کیسے؟ امیجن ایک ایپ ہو جس میں سارے ایونٹس جو ہو رہے ہیں نا آپ کے شہر میں, ان کی انفارمیشن مل جائے آپ کو. جب آپ کو انفارمیشن مل گئی تو جتنے بھی کاروبار ہیں, بزنس فیسلٹی, ان کو پتہ لگ جائے گا جی اس ایونٹ ہونے جا رہا ہے. پھر دیکھو کیسے آئیں گے. ابھی تو آپ لوگوں کو ہم نے اپنی سوشل پریزنس سے بتایا نا, شہر میں تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا اس بات کا. امیجن ایک ایسی ایپ ہو جو بتا رہی ہو کہ اس شہر میں کیا ایونٹس ہو رہے ہیں, اور ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں. کمپٹیشن از ناٹ اے بیڈ تھنگ. سو یہ جو سیکنڈ فلور ہے یہ ڈیجیٹل ایسٹ سے بھرا ہوگا. سافٹ ویئر ہاؤسز, ای کامرس پورٹلز, میڈ ان پاکستان ای کامرس پورٹلز. ہم بات کرتے ہیں ای تجارت کی, تو میڈ ان پاکستان پورٹل ہونا چاہیے. سر میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اس سیکنڈ فلور کو لیتے ہوئے گواہ رہنا, ہم میں کیا کمی ہے کہ معذرت کے ساتھ سر نے ایک بات کی کہ امیزون کا, گوگل کا CEO پاکستانی ہوگا. بہت اچھی بات ہے, اور میں تو 10 قدم آگے کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی تھوڑی کر رہا ہوں, سالوں سال سے کر رہا ہوں. کمر جھکی ہے یہ بات کرتے کرتے. کبھی تو میری بات تیرے دل میں اتر جائے گی کہ کیوں نہیں ہمارا اپنا امیزون ہو سکتا, کیوں نہیں اپنا ای پورٹل ہو سکتا, کیوں نہیں ہمارا چائنا کی طرح اپنی واٹس ایپ ایپ ہو, کیوں نہ ہمارا اپنا کانٹینٹ کریشن ہب لائک یوٹیوب ہو, چائنا نے کیا. کیوں نہیں ہماری علی بابا ہے نا امیزون ان کا ریپلیکا, کیوں نہیں ہمارا اپنے مارکیٹ پلیسز ہوں, کیوں نہیں ہماری اپنی موبائل ایپس ہوں, کیوں نہیں ہمارے اپنے ویب پورٹلز ہوں. ہمیں کوئی کمی, ہم کسی سے کم ہیں. سو آج جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ 1.5 سال بعد جب میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا, پیسے کما لوں گا, محنت کرنے کے بعد, چاہے وہ اپنی ویب سائٹ سے ہو یا فری لانس مارکیٹ پلیس پہ ہو, یہ سیکنڈ فلور مجھ کو فل کرنا ہے. یہ سیکنڈ فلور فل کریں گے آپ.
ہم تب بھی دنیا کے ساتھ آئی ٹو آئی کمپیٹ کر پائیں گے جب ہمیں سیکنڈ فلور پہ سب سے زیادہ آبادی ملے گی. تو یار مجھ سے آج ایک پرومس کر لو, اتنی دور سے آئے ہو, کہ جب نیکسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہو اس سیکنڈ فلور میں مجھے بے شمار پاکستانی چاہیے. ڈو یو ایگری؟ سے یس. گڈ انرجی, آئی لائک اٹ. کین وی ٹرائی ون مور ٹائم؟ کین وی سے یس؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں بہت نالائق ہوں, ایکڈیمکلی تو بالکل زیرو تھا. نس پچ کر کے نا, ٹکرے مار کے میں پہنچ ہی گیا کہیں نہ کہیں. آپ بھی پہنچ جائیں گے. when there is a will there is a way. اور سب سے بڑی بات, جب کام کر رہے ہو نا, چاہے فرسٹ فلور پہ ہو سیکنڈ فلور پہ ہو, تو چاہ رکھو اپنے کام سے, اپنے کام سے پیار کرو. as if you cannot breathe without your work. ایک سے آنا گیا بابا جی کے پاس. بابا جی نے کہا کہ پتر میں نے چائے پلا دے. گیا, جا کے چائے بنانے کے لیے گیا, واپس آیا, تھوڑی سی گر گئی. کہتا ہے بابا جی معذرت چاہنا, چائے ڈل گئی ہے. بابا جی کہتے ہیں بیٹا معذرت نہیں کری دی, جتھے چاہ ہوندی ہے نا وہ ڈلدی ضرور ہے. جتھے چاہ ہوندی ہے نا وہ ڈلدی ضرور ہے. تے جے ڈلے تے داغ چھڑ جاندی ہے, تے جے داغ نہ چھٹے تے سمجھو پتی ماڑی سی. سو انڈرسٹینڈ, جو بھی کر رہے ہو دل سے پیار سے, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. چلیں آگے چلیں جی. تھرڈ فلور جی, ہمارے یہاں وطن عزیز میں ایک نئی ہوا چلی ہے, وہ 2 پروجیکٹس کرتا ہے, وہ تھرڈ فلور میں پہنچ جاتا ہے, مینٹر بن جاتا ہے. یہ بڑے خطرناک بات ہے. تو اس میں آپ اپنے آپ کو بچاؤ نا. کیا دوش دے رہے ہو ایک دوسرے کو کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے؟ کیوں الزام تراشی کرتے ہو؟ خود سمجھ لو, پوچھو استاد سے, سیکھو اس سے جس نے خود کچھ کام کر کے دکھایا بھی ہو. اس کے در پہ جاؤ جس نے خود کچھ کامیابی حاصل بھی کی ہو. اور سب سے امپورٹنٹ, پوچھو اس سے آپ کا رائٹ ہے کہ سر آپ کی فائنینشیل اچیومنٹ کیا ہے. اگر اس کی فائنینشیل اچیومنٹ جو ہے وہ وردی نہیں ہے تو بابا اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس کے پاس نہ اس کے پاس علم ہے, نہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. آل دے آر ڈوئنگ از جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم. تو آگے چلیں جی, آگے چلیں جی. بس اب کھانے کا وقت آ گیا ہے, نہیں چلنا. ذرا اس کی وائس اوپن کریں جی. میں آپ کو 4 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, بڑا کوئکلی دے کے جا رہا ہوں. Ali is my co-founder. WorkChest. We started WorkChest 4 years ago. Pakistan, my parents' duas and the opportunities on the way. I want to create similar opportunities for people of Pakistan and have created an ecosystem like WorkChest where Pakistani freelancers can express themselves, can get exposed to international markets, and can make a name for themselves in Pakistan on a global scale. This will make WorkChest one of the largest freelancing portal in Pakistan and maybe in the world, inshallah. Pakistan Zindabad. So آگے چلیں, میں بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. آگے چلیں اس کو. So this is what I promised you in 2019 when I was here. سیکھنا سیکھو. ہمارا اپنا پورٹل جہاں پہ سسپینشن کا رولہ نہیں ہوگا. ہمارا اپنا پورٹل جہاں پہ آپ کو پیسے دے کے گگز نہیں لینے پڑیں گی. ہمارا اپنا پورٹل جہاں پہ آپ کو پیسے دے کے پروفائل اپ گریڈ نہیں کرنے پڑے گی, جہاں پہ آپ انلمیٹڈ بڈنگ کر سکتے ہیں. ایکو سسٹم ٹو ہائر دا بیسٹ پاکستانی ٹیلنٹ فرام آل اوور دا ورلڈ. اینٹ لگا کے آ گیا ہوں, انشاءاللہ عمارت اللہ پاک بنوا دے گا. اور یہ آپ ہی کے لیے تھا کہ صرف تمہاری بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی, صرف پاکستان کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی, صرف میرے پاکستانیوں کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی. 2 سال دے دیجئے, ہمت کر لیجئے, اپنے آپ کو سکل سیٹ سے اکوپ کر لیجئے. اس کے بعد دیکھیں کہ دنیا آپ کے بارے میں بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یہ جو ہمارے نیبرہڈ میں ہو رہا ہے, ہوشیار تھے. جہاں پہ ہم پیٹی ایشوز پہ الجھے رہے نا, ہمارا ہمسایہ ہم سے زیادہ تیز نکلا. دونوں سائٹس پہ, چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے ہندوستان ہو. اس نے اپنے بچوں پہ انویسٹ کیا.
ہم جیسے بابوں کو ذرا دیر سے سمجھ لگی کہ بچوں پہ انویسٹ کرنا کتنا ضروری ہے, پر دیر آئے درست آئے, بہتر ہی ہوگا. سو اٹس اے فری لانس مارکیٹ پلیس. آگے چلیں جی, اس پہ ورک چیس سے آگے چلیں, ویڈیو پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جائیں workchess.com اور جا کے رجسٹر کر لیجئے. سو سیکنڈ ون از, آپ نے 90 ڈیز لگا لیے, 45 دن آپ نے کوئی اسکل سیٹ سیکھا, 45 دن آپ نے اسکل سیٹ کو ایگزیکیوٹ کیا. Here is another portal for you, absolutely free, no sign up, nothing in it, صرف پاکستان کے لیے. جتنا را ٹیلنٹ کیا ہے, آپ نے اسکل سیٹ سیکھ لیا. یاد رکھنا, کسی مرشد کے زیر نگرانی جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس سے کیا کیا لے رہے ہیں. آپ اس سے وزڈم لے رہے ہیں, آپ اس سے ایکسپیرینس لے رہے ہیں, آپ اس سے ایکسیلنس ان اسکل سیٹ لے رہے ہیں, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آپ اس سے مینٹرشپ لے رہے ہیں. کوچ کی بات اعظم بھائی نے کی, وہ بہت ضروری ہے. سو ہائر انٹرن از ویئر یو گو ان. اور آپ آگے چلیے گا جی. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آرگینکلی, میرا کوئی بھی پورٹل جب تک SEO نہیں نہ ہوتی میں سامنے نہیں لے کے آتا, کیوں مجھے لگتا ہے کہ واردات اگر ڈالنی ہے نا تو سیدھے طریقے سے ڈالو, پہلے گوگل سے ٹریفک لے کے آؤ اور پھر اس کے بارے میں بات کرو. تو ہائر انٹرن میں آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے. تیسرا ہے جی, اب آتے ہیں نا, بات کرتے ہیں lctonline.pk. تھوڑی دیر ادھر رک جائیں, نچلے والے سیکشن پہ رک جائیں, نچلے والے سیکشن پہ جہاں پہ یہ سارے آ رہے ہیں نا, پلیز یا رک جائیں, تھوڑا بیک کریں اور یہاں پہ روک دیں. Imagine Udemy of Pakistan but absolutely free. Imagine Udemy of Pakistan جہاں پہ پاکستان کا بیسٹ آف دا بیسٹ ٹرینر ہو, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو, چاہے وہ لنکڈ ٹریننگ کی بات ہو, چاہے وہ بات ہو رہی ہو کاپی رائٹنگ کی, چاہے وہ بات ہو رہی ہو کنٹینٹ رائٹنگ کی, چاہے وہ بات ہو رہی ہو ایونٹ بلاگنگ کی. بیسٹ آف دا بیسٹ ٹرینرز انڈر ون روف, ایبسلیوٹلی فری. فری ٹریننگز, ویڈیو کنٹینٹ, بیچ میں نہیں, ڈسٹنس لرننگ پروگرامز. سکھو تے اگے چلو, اور دسو ساڈے واسطے کو خدمت جوانو. تو جائیں اور LCT آن لائن اس وقت پوری میری فری لانسنگ کی ٹریننگ, جس کی 70 کتنی ویڈیوز, 79, جس کی 79 ویڈیوز ہیں ٹوٹل ڈیوریشن, اور یہ پرانی ویڈیوز نہیں ہیں. میں نے جب LCT کیا 7 ویکس کا, جہاں پہ اعظم بھائی آئے تھے اور انہوں نے بھی لیکچر دیا تھا, 7 ہفتے کے بعد میں نے 3 ہفتے اپنے آپ کو بند کیا اور سارا کانٹینٹ لیٹسٹ بنایا, چیٹ GPT کو لے کے, ہاں سترنگی فارمولا کی بھی بات کر کے, اور یہ کانٹینٹ 2 زبانوں میں ہے, ایک انگلش میں اور ایک اردو میں. سو امیجن 79 ویڈیوز فری لانسنگ کی جو ابھی اپلوڈڈ ہیں, انگریزی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. ایسے ہی ہر کانٹینٹ آپ کے پاس آئے گا, لیکن باقی سارا اردو میں ہوگا. آخری چیز جی, مجھے بڑا تجسس ہوتا تھا اور یہ چیز مجھے بڑا تنگ کرتی تھی, میں نے اس کے پیچھے پیسہ بھی بڑا برباد کیا. وہ یہ کہ ہمارے نیبرہڈ میں, اب یاد آ رہی ہے میری باتیں, سمجھ لگ رہی ہیں کہ سیکنڈ فلور میں کیا ہوتا ہے, ڈیجیٹل ایسٹس, موبائل ایپس, پروڈکٹس, ای کامرس. 1.5 سال کی کاوشوں کے بعد اپنے اسکل سیٹ کو ایسکلیٹ کرنا ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول. آج سارا دن اب یہی ہوگا, ابھی کھانے کے بعد بھی یہی باتیں ہوں گی. سو دس از این ایپ where you get in touch with your neighborhood. Imagine Facebook but only for your neighbors. 5 کلومیٹر کی ریڈیس میں جو بھی لوگ آپ کے نیبرہڈ میں ہیں, آپ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں. You post your pictures, you post your problems. مارکیٹ پلیسز, بزنسز جو ہیں وہ اس پہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اور جو 5 کلومیٹر سے باہر بات ہے, یعنی کہ کسی سوسائٹی سے باہر جا کے بات ہو رہی ہے, وہ اس سوسائٹی کے لوگوں سے وہ جو باتیں وہ باہر جائیں گی نہیں. It stays within that particular circle. تو اس طرح پورے پاکستان میں یہ ریپلیکیٹ ہوتا جائے گا. اس کے اندر میسیجنگ سسٹم ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. یہ ایپ جی 21 مئی کو اگین فری, 1 روپیہ نہیں آپ کو چارج ہوگا. اور اس پوری ایپ میں اس کی جو اس پہ یہ پہلی ایپ ہے جس کا فائنینشیل گین ہے. بائی دا وے, ورک چیسٹ میں ہم نے آپ کو ایسکرو بھی نہیں دیا ہوا, ہم اولیکس کے طور پہ اس کو چلا رہے ہیں کہ آپ آئیں, میچ میکنگ کریں, اپنا کلائنٹ جو ہے وہ پروجیکٹ ڈالے,
فری لانسر پروجیکٹ پہ بڈ کرے یا اپنی سروسز رکھے فائیور کی طرح اور ایکوائر ہو جائے, اور جائیں آپ اس کے واٹس ایپ پہ میسج کریں, فون نمبر میسج کریں. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ لوگوں کو ایسکرو پہ لے کے جانے کی, پر یہ ایک پروجیکٹ ہے دیٹ از کلوز ٹو یور بھابیز ہارٹ. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس میں جتنی بھی بزنس ٹرانزیکشنز ہوں گی, کیونکہ لوکل بزنسز ہیں نا, تو لوکل بزنسز میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوں گی وہ ایک ادارہ ہے درخشاں دیٹ ورکس فار ڈسیبلڈ بچیاں ان راولپنڈی. انشاءاللہ چاہے وہ 1 روپے ہے چاہے وہ 1 کروڑ روپے ہے, وہ سارا ان کی کاوش پہ جائے گا, اور یہ ایپ جو ہے وہ چلتے. مجھے اس میں 1 روپے لینے کی دلچسپی. چلیں جی, اب ایک امپورٹنٹ بات ہے, اس کو آگے کریں نا جی, آگے کریں اینڈ کریں اس کو, ٹھیک ہے جی. اب سنیں, اس کا مطلب میری طرفوں ہاں ہے. کھانے کے بعد اچھا اونچا بولنا پڑا, تھک گئے ہو نا یار دو اتنا, لیکن ابھی انرجی گین کروں گا تو واپس آ. 50 گیو اویز ہیں آپ سب کے لیے, 50 گیو اویز ہیں جس کا میں ذکر کرتا رہا لیکن میں نے بولا نہیں, کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ میں ادھر کیسے آپ لوگوں کو ایڈجسٹ کروں گا. وہ تو مجھے ویسے 1 منٹ کے لیے پینک اٹیک ہوا تھا 9:30-10 بجے, جب آپ لوگ یہاں تک بھی بھر گئے تھے, اور آپ سب کی واقعی محبتوں کا شکریہ کہ اتنی دیر تک برداشت بھی کیا مجھے, تو اس لیے دل سے شکریہ آپ کے لیے. اب سنیں میری بات, 50 گیو اویز ہیں, نام میں پکاروں گا کھانے کے بعد آ کے, اور آپ لوگوں کو ہوسٹنگر کی 1 سال کی فری, کیا 1 سال کی فری ہوسٹنگ دی جائے گی, جس میں 1 سال کا فری ڈومین نیم ہے, اور اس کے بعد جناب عالی ایک SSL فری ہے, اور وہ جو سب کاسٹ ہے وہ ادارہ بھر رہا ہے آپ کے لیے. 50 آپ میں سے لکی حضرات ان کو گیو اوے ملے گا جناب عالی, ان کو گیو اوے ملے گا ہوسٹنگ کی 1 ایئر کا, اور آپ کو 1 روپیہ نہیں چارج کرنا پڑے. ہاں اگلے سال سے وہ پیسے لا لینا اپنے آپ سے, اپ گریڈ کر دینا, رینیو کر لینا اس کو, اتنا تو کر سکتے ہو نا ویب سائٹ بنانے کے لیے, رائٹ. تو اس کے ساتھ ہی سائنڈ بکس جن کا ابھی یوسف صاحب نے ذکر کیا, بائی دا وے یوسف کی بات کو غور سے سمجھیے گا, روڈ میپ بہت ضروری ہے. اعظم بھائی نے آپ کو مائنڈ سیٹ دیا ہے, انہوں نے میرے جیسوں کے مائنڈ کی کنڈیشننگ ٹھیک کر, بلکہ میں تو سچ بولوں گا ان کے سامنے, حالانکہ امی بھی بیٹھی ہوئی ہیں, زوئی کی نانو بھی بیٹھی ہوئی ہیں, زوئی کے نانا بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے تو میرے جیسے کو بندے کا پتر بنا دیا مائنڈ سیٹ کرے, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی بہتر ہی ہوگا. سو وٹ آئی پلان ٹو ڈو از, میں آپ کی ہلکا سا تذکرہ کر رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو ہم کم اوور فار اے سیریز آف ڈفرینٹ ویڈیوز, جس میں ہم اس کو ٹھیک کریں اور اس کے لیے ٹول سیٹ دیں. تیار ہو اس کے لیے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ ویڈیوز انشاءاللہ وعدہ رہا LCD آن لائن پہ اعظم بھائی کے نام سے آئیں گی. بیفور یو گو فار دا لنچ, ایک آخری چیز, اب ہم نے AI کی بات کرنی ہے, ہم نے ایونٹ بلاگنگ کی بات کرنی ہے, ہم نے بات کرنی ہے ریگولر بلاگنگ کی, اور ہم نے بات کرنی ہے لوکل ای کامرس کی, اور ہم نے بات کرنی ہے انٹرنیشنل ای کامرس کی, اور پھر میں واپس آؤں گا اور انشاءاللہ اس پہ ہم یہ گیو اویز کی بھی بات کریں گے. اور ان کے بعد ایک اور سرپرائز ہے, بھاگنا نہیں, جو آج ہو رہا ہے اس کا میں نے ٹریلر دے دیا ہے. اگر یہ پکچرز اور اس کے نوٹ پیڈ لکھا ہو تو انشاءاللہ کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ نے ٹویٹر پہ جانا ہے, کھانا کھاتے کھاتے ٹویٹر پہ جا کے #, استعمال کرنا ہے لیٹس کنیکٹ, سوال پوچھئے, آپ کے سوال کا جواب 24 گھنٹے میں ملے گا انشاءاللہ. سو ایک شعر سے اس سپیچ کا اینڈ کروں گا کہ میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا, میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا, اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. I am counting on you guys. I am counting on you, the future of Pakistan. اب آپ کی باری ہے, اب آپ کے ہاتھ میں ہے the reign of this country. So with this announcement جی کھانے کی, اور پھر اس کے بعد گیدر ہو جائیں. یہ کتنی دیر کی بریک ہے؟ ہاں 1 hour کی. اس کے فوراً بعد
پانچ فری لانس سکسیس سٹوریز ہیں پورے پاکستان بھر سے, اور اس کے بعد جو ہے یہ مختلف اے آئی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس, لوکل, انٹرنیشنل, اور پھر بلاگنگ کی 2 ہیں. تو انشاءاللہ بات ہوتی ہے. کوئی اور آخری اناؤنسمنٹ؟ کہاں جائیں گے, کیسے جائیں گے, یہ ان کو سمجھا دیں کیونکہ بہت سمجھائیں ان کو. ایک سیکنڈ میں بول دیتا ہوں. ایک سیکنڈ, میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں, رخصت تو کرو. خدا حافظ. یہ کوئی بات ہوئی, بھائی جا رہے, خدا حافظ. تھینک یو شاہ بھائی. یہ ساری آڈینس ہے آپ کے لیے, باہر لنچ کا انتظام کیا, آپ سارے وہاں پہ جا سکتے ہیں. باقی جو نیچے گیسٹ ہیں وی آئی پی, آپ لوگ ویٹ کریں, آپ کو لے کے جائے گا. تقریباً 45 منٹ کی بریک ہے, پھر دوبارہ سیشن سٹارٹ کریں گے. نماز بریک, لنچ بریک, دونوں ساری چیزیں. باہر بلڈ ڈونیشن کا بھی کیمپ لگا گا, اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہے, ساری چیزیں. تھینک یو جی, ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ حافظ.
Hello. Hello. Check. Hello. Hello. Check.